بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. سو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں تفسیر سے، اور امید ہے کہ سب اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ہم تفسیر آہستہ آہستہ جو ہم کر رہے ہیں، اور تفسیر کا مطلب بھی بہت ہی لائٹ سی ہم کرتے ہیں، نہ زیادہ ڈیپتھ پہ اتنا جا رہے ہیں، نہ اس کا اسکوپ ہمارا اتنا ہوا ہے کہ ہم جا سکیں۔ بس ایک اپنا مقصد ضرور بنا لیجئے کہ بیفور ایوری کلاس، جب بھی ہم ہر ویک میں جو 2 کلاسز ہوتی ہیں، بیفور ایوری کلاس اپنی نیت کو خالص کر لیں، دوبارہ سے ایک چیک کر لیں دوبارہ سے کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں، میں کیوں سمجھنا چاہ رہی ہوں، ریزن کیا ہے۔ کیونکہ ریزن جو ہے ہمارے پاس صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے۔ چاہے وہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ قرآن ذرا زیادہ سمجھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوں گے، سیرہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، پرپز ایک ہونا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہ رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہ رہی ہوں، اپنے دین سے قریب ہونا چاہ رہی ہوں۔ دیٹ شوڈ بی دا اونلی ریزن۔ کوئی اور سائیڈ میں اس سے اور کچھ ہمیں ملتا ہے، جیسے فار ایگزامپل نالج بھی آ رہی ہے، آف کورس کہ کہیں کوئی پوچھے گا، کوئی کسی کو بتانا ہوگا تو وہ بھی پتہ چل رہا ہے، مگر دیٹ کینٹ بی دا مین ریزن۔ ٹھیک ہے، بس یہ دماغ میں رکھنا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے ہر دفعہ کہ میں اس وجہ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں، میں اس وجہ سے پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیا 61 تک کیا تھا۔ اف آئی ایم رانگ تو کوئی مجھے ضرور ریمائنڈ کرا دیں۔ میری دراصل 2 کلاسز سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں اور آگے پیچھے سورہ بقرہ چل رہی ہے، تو اب میں نے خیر کلر چینج کر دیا ہے، آگے سے میں ہائی لائٹ ڈفرینٹ کلر سے کروں گی، سو آئی ریمبر، بٹ آئی تھنک کہ ہم نے 61 تک کر لیا تھا، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ ککڑی، گیہوں، ترکاری وغیرہ چاہیے، اور یہ ساری ہم نے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا اس کے بارے میں۔ تو بیسیکلی بات یہ تھی کہ وہ لوگ یہ بھول گئے کہ وہ جو ککڑی اور وہ گیہوں اور مسور دال، مطلب جو ایک وہ ذائقے والا کھانا ان کو ملا کرتا تھا، اس کی پرائس وہ کیا دے رہے تھے، کہ فرعون کے چنگل میں تھے وہ، فرعون ان کے ساتھ کتنا برا سلوک رکھتا تھا، ان کی اولاد کو قتل کروا دیتا تھا، ان کی عورتوں کی جو عزت تھی وہ محفوظ نہیں تھی، اور ان کو وہ چیز نہیں یاد آ رہی، وہ وقت یاد کر رہے ہیں کہ کھانا چونکہ ان کو وہ ملتا تھا، اب ان کو وہی کھانا چاہیے۔ مطلب ان کے لیے اس آزادی کی ویلیو نہیں ہے، ان کے لیے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو صرف من و سلوا کھا کے ہی تو بوریت ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم کسی شہر میں اتر جاؤ اور جا کے ملے گا، لیکن تمہیں ذلت اور رسوائی۔ اور یہی ہوا کہ ان کے ساتھ مطلب وہ اتنی دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اپنی مطلب ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے کے۔ اور اب یہ چیز دماغ میں ضرور رکھیے گا کہ جس طرح یہ بھی جو بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ مدینہ کی سورہ، مدنی سورہ ہے، اور یہاں پر یہودی موجود ہیں، ان کو اس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب اس طرح کر رہے ہیں کہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو کبھی دماغ میں آتا ہے کہ یہ والے وہ یہودی تو نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، یا ان کے بعد حضرت یوشع جو آئے تھے ان کے زمانے میں۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ یہودیوں کو بہت میٹر کرتا ہے، ان کو ان کی اپنی ہسٹری جو ہے نا، ایک ایک بچے کو پتا ہوتی ہے، اور ان کا دے فیل ریئلی پراؤڈ آف اٹ، اور وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہت میٹر۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے تم سب نے، مطلب کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے فور فادرز نے کیا کیا ہوا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے، انہیں صرف ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے ہم مسلمانوں کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، کیونکہ اتنی سملیرٹیز ہیں مسلمانوں اور یہ یہودیوں کے درمیان کے، ہم جیسے جیسے ابھی پڑھتے جائیں گے یو ول ریئلائز کہ کتنے ملتے جلتے ہیں، ہم یہ سب چیزیں ابھی ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس زمانے میں ہوا تھا اور اب تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیاتوں سے انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، جو ہم نے جو یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو بہت مواقع دیے گئے۔ اب اگر ہم اب وہی حرکتیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کی تھی، وہ اس وقت کے مسلمان تھے، یہ ہم ابھی تو یہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ تو ایک دوسرے ریلیجن کی بات ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں کی، وہ اس وقت کے مسلمان تھے جس طرح میں اور آپ
اب مسلمان ہیں ابھی، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں، یہ اپنی حرکتیں اگر ہم دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ اتنی فار فیچڈ، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں لگ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابھی کل کسی نے ویڈیو شیئر کی اور میں وہی دیکھ رہی تھی کہ مطلب آپ امیجن کرو کہ کس حد تک دین کے بارے میں ہمارے دماغ جو ہیں وہ مطلب لائک ہم تک، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے دین کے وہ کوئی مولوی صاحب ہی تھے، مطلب یعنی بیسیکلی ریلیجس لیڈر ہی کوئی کہہ لیں، آئی ڈونٹ نو کس جگہ کا تھا، مجھے اس وقت دماغ میں بھول گیا کہ کہاں کے تھے، اور کتنا بندہ ان کے ساتھ تھا، اور وہ جو یہ معین الدین چشتی یا کس کے مزار کے باہر کھڑے ہو کے اور وہ جو باتیں کر رہے تھے، وہ ان سے جس طرح مانگ رہے تھے کہ آپ دیں گے تو ہمیں مل جائے گا، یہ بھی چھوٹا سا حج ہے جو ہم کرنے آئے ہوئے ہیں، یہ کعبے کی طرح کا ہی آپ کا گھر ہے جو ہمارے لائک وہ جو باتیں نعوذ باللہ کر رہے تھے، اور سب لوگ وہاں پر یعنی فالوورز دیور، یعنی اتنے لوگ تھے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ اس حد تک شرک کر رہے ہو، یو ڈونٹ ایون ریئلائز، آپ تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہو نا. یہی بات ہے، شیطان نے جو ہم اس میں آیتیں بھی آئیں گی نا، مزین کر دیا ہے. شیطان کہتے ہیں لگے رہو، یہ تو تم بہت اچھا کر رہے ہو، تم تو یہ نیک کام کر رہے ہو، خرابی تھوڑی کر رہے ہو. تو یہ ہر زمانے میں تھا، یہ ان یہودیوں کے زمانے میں بھی یہ جو شرک کرنا تھا، اور ایک ہمارے زمانے میں بھی شکلیں تھوڑی بہت چینج ہو گئی ہیں صرف، بٹ اٹس اسٹل دیئر. اب اس آیت کو، جو آیتیں ہم پیچھے پڑھتے بھی دماغ میں رکھنا ہے، اور اگلی آیت کو ہم پھر کریں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا ذرا زیادہ کلیئر ہو. انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى یا عیسائی، والصابئین یا ستارہ پرست. یہ صابئین بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ دو گروپس بن گئے تھے، وہ لوگ جو حضرت ابراہیم کے فالوورز تھے، تو وہ ان میں سے پھر ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں ستارہ پرست ہو گئے تھے، اور دوسرے اس وقت کے ابراہیمی دین پہ ہی تھے، تو یہ گروپ ہے صابئین کا. من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرے صالحا نیک، پس لہم اس کے لیے، اجرہم اس کا اجر، عندہ پاس ہے، ربہم اس کے رب کے، اور لا نہیں، خوف خوف ہے، علیہم اس پر، یعنی اس کو کوئی خوف نہ، کوئی خوف ہوگا اس کو، اور لا نہیں ہم وہ یحزنون نہ وہ غمناک ہوں گے. اس والی جو آیت کو کافی یہ کہہ لیں کہ اس سے غلط مطلب لیا جاتا ہے. عام ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوئے یا یہودی یا عیسائی یا صابئین جو بھی، بس یہ تین چیزیں کر لیں، اللہ پہ ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو سب ٹھیک ہے، کوئی بھی مذہب ہو ان کا. دس از ناٹ واٹ اٹ مینس. یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا. پہلے تو آیتیں پچھلی دماغ میں رکھی کہ اللہ کی آیات سے انہوں نے انکار کیا تھا جن پہ ان کا غضب ہوا. اللہ کی آیات مینس جو اللہ کی اس وقت تورات میں آیت تھی، اور جو اب قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو اس پہ بلیو نہیں کر رہا، جو قرآن پہ یا آخری نبی پہ یا آخرت کے دن پہ یقین نہیں کر رہا، وہ نہیں فلاح پائے گا. یہ دماغ میں رکھنا ہے. تو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے ایک مسلمان کی بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ مسلمان کب کہلاتا ہے یا وہ مومن کب کہلاتا ہے. وہ اللہ پہ یقین سب سے پہلا، اللہ کے میسج پہ یقین، اور میسج پہ یقین کا مطلب ہے کہ اللہ کے میسنجر پہ بھی یقین، کیونکہ وہ میسج اس میسنجر اس رسول کے ذریعے آیا ہے. اور پھر آخرت کے دن پہ یقین، اور آخرت کے دن پہ جب یقین انسان ہوگا انسان کو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سزا اور جزا پہ اس کا یقین ہے، دوزخ اور جنت پہ اس کا یقین ہے، اور پھر فرشتوں پر اس کا یقین ہے. یہ تمام چیزیں ریلیٹڈ ہیں، ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. یہ ایک بعض دفعہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اتنے ابھی پچھلے دنوں ہی بلکہ وہ ایک سورٹ آف ڈسکشن کم بحث کم جو بھی واٹ ایور کہہ لیں، وہ یہ ہوگی کہ لتا منگیشکر کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس پہ جو لوگ جگہ جگہ لکھے چلے جا رہے ریسٹ ان پیس، مے ہر سول ریسٹ ان پیس. مسئلہ یہ کہ گورے یہ کر لیں، یہودی یہ کر لیں، یہودی ہندو کر لیں، وہ بھٹک چکے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، دیٹس فائن. مسلمان کیوں کرے گی جب قرآن نے اوپنلی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا، سنت کے ذریعے ہم مرے ہوئے ایک مشرک یا نان مسلم کو جو مر گیا اس کو دعا نہیں دے سکتے، ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے. ہم اس کی زندگی میں اس کو دعا دے سکتے ہیں، ہم اس کی زندگی میں اس کے ساتھ جو اچھا برا اچھا کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آرام دے، سکون دے. اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ منع کیا ہوا ہے. حضرت ابو طالب جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے، رسول اللہ نے ان کی منہ جا کے ان کے کان کے پاس کہا تھا کہ ایک دفعہ
کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں آپ کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ سے مطلب وہ بات کر سکوں، جھگڑ سکوں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بارے میں دعا نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں فکر پڑ گئی کہ وہ لتا منگیشکر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم تو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے، جو پوری زندگی اپنی وہ شرک کرتی رہی۔ بہرحال وہ اس کا آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ بالکل ہے، لیکن ایک ظاہر کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتایا ہوا ہے، اس کی بیسس پہ مجھے اور آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا کیا، مدر ٹریسا کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا؟ کلمہ پڑھنا از دا بیسک ریکوائرمنٹ۔ کلمہ مینس اللہ تعالیٰ پہ یقین، رسول پہ، آخری رسول پہ یقین، یہ بیسک وہ ہے ریکوائرمنٹ۔ پھر کوئی اچھا مسلمان ہے، برا مسلمان ہے، اچھا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے، وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ لیکن ایک آپ کے اچھے اعمال کا قبول ہونا آخرت کے لیے آپ کا ایمان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ایمان از دا فرسٹ اسٹیپ۔ ٹھیک، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پہ یقین رکھے گا، آخرت پہ یقین رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، اس آرڈر میں ہی دیکھیں آپ، پہلے اللہ پہ یقین ہے، پھر آخرت پہ یقین ہے، اور پھر نیک کام جو کر رہا ہے، دیٹ مینس کہ وہ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم، میثاق جو ہے وثقہ، یہ ایک وہ جس طرح گرہ باندھنا، اور یہ اس عہد کے لیے بہت سارے ورڈ عربک میں ہے، عہد بھی ہے اور عقد بھی ہے، لیکن یہاں میثاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ بہت پکا پرومس، اور یہ وہ پرومس جس میں دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو پتا ہے کہ واٹ اٹ مینس، کس چیز کے بارے میں وہ وعدہ ہو رہا ہے، پورا ایک مطلب یعنی پوری اپنے ہوش و حواس میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہوش و حواس میں آپ نے ایک وعدہ کیا ہے، یہ وہ والا وعدہ ہے۔ اور جب ہم نے تم سے میثاقکم وعدہ لیا، ورفعنا اور اوپر کیا، فوقکم تمہارے اوپر، اور بلند کیا، فوقا اوپر، کم تمہارے، الطور طور کو، خضو کے لو، ما جو آتیناکم ہم نے دیا ہے تمہیں، بقوت اور مضبوطی سے اس کو پکڑو، یعنی لے لو، پکڑ لو اس کو مضبوطی سے، وذکرو اور یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم سب، تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم سب محفوظ ہو جاؤ۔ ٹھیک، تو یہ پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے بچڑے کو خدا مطلب وہ پوجا کرنے کے لیے ایک بت بنا لیا تھا اس کا، اور پھر اس کے بعد سزا کے طور پر ان کو کہا گیا تھا کہ وہ ان شخص کو جنہوں نے یہ کام کیا ان کو قتل کر دیا جائے، مرتد ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم خود جب تک اب تمہارے رب کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ وہاں گئے اور وہاں ایک زوردار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اب اس کے دو میننگ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کے کہ یعنی لٹرل سینس میں کہ واقعی جو طور پہاڑ کا نام ہے نا کہ اس کو اٹھایا گیا تھا اوپر اور ان کے سروں کے اوپر تھا، یا کچھ علماء اس کی ایکسپلینیشن بھی کرتے ہیں کہ جس طرح پہاڑ کے کچھ ٹکڑے ہو کے جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ لینڈ سلائڈ ہو جائے، کچھ اس طرح کے ٹوٹ کے گر رہے تھے، تو وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جس طرح کہ پہاڑ پورا کا پورا ان پہ آ گیا، واللہ عالم کہ اصل میں وہ چیز کیا ہوئی تھی۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تمہیں اس وقت وہ تمہیں بتایا گیا تھا، تم لوگوں نے جب معافی مانگی تھی اور تمہیں کہا گیا تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تورات کے فارم پہ، اس کو تم پکڑ کے مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے کہ جس طرح قرآن ہمیں کہا جاتا ہے قرآن کی رسی، جو قرآن جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب کیا ہے کہ جو بتائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو فالو کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ وذکرو اور یاد کرو، یاد رکھو، تو میں اور آپ ہمیں قرآن کو یاد کس طرح رکھنا اور کس طرح یاد ہمیں رہے گا کس طرح، مطلب جو یعنی ہم ایوری ڈے عربی پڑھ کے اور پھر اس کے بعد جزدان میں وہ رکھ کے آرام سے اور قرآن کو اوپر رکھ دیں گے، یا پھر کسی کی شادی ہوگی تو قرآن نکلے گا، کسی کے مرنے پہ قرآن نکلے گا، کوئی منت مانگی ہوگی تو قرآن نکلے گا، یا کوئی مطلب یہ قرآن کو ہم اس طرح اگر کریں گے، اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، تو کیا یہ قرآن جو ہے ہمیں یاد رہے گا یا اس سے ہمیں ہدایت ملے گی؟ بالکل بھی نہیں مل سکتی۔ قرآن کا مقصد، قرآن قرآن جو پڑھی گئی ہو چیز، جو سمجھی گئی ہو، جو میموری سے پڑھی گئی ہو یا جو دیکھ کے پڑھی گئی ہو وہ چیز، تو اس کو ہم نے اپنی روٹین بنانی ہے کہ روٹین میں چاہے ایک آیت پڑھوں، دو آیت پڑھوں ایوری ڈے۔ ہماری کلاس بھی دیکھیں ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو باقی کے 5 دن ہیں، ایوری ڈے قرآن آپ نے کھولنا ہے، ایوری ڈے آپ نے چاہے وہ ایک آیت ہو
یا چاہے وہ 2 آیتیں ہوں، چاہے آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ 10 آیتیں لے لیں، اس کی عربی بھی پڑھنی ہے، اس کی ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش ایوری ڈے کرنی ہے ہم نے، یا جو پہلے کیا ہوا ہے اس کو ریویو کرنا ہے ایوری ڈے. دس ہیز ٹو بی اے روٹین، ہماری زندگی کی یہ روٹین ہونی ضروری ہے، تبھی ہم بچ سکیں گے. ورنہ کوئی، کیونکہ ایسا بھولتا ہے چیزیں، یہ جو بار بار قرآن میں ریپیٹ ہو کے آتی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریمائنڈر مل رہا ہے، ورنہ تو میں اور آپ بھول جائیں گے. آپ قرآن کو، لیٹ سے آپ نے کوئی سورہ میمورائز کی ہوئی ہوگی، آپ کچھ دن نہ پڑھیں اس کو، اور پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنی یاد رہتی ہے وہ. سو دس از اے ریمائنڈر اینڈ وی نیڈ ٹو، مطلب ہمیں اس کو یوز کرنا ہے ریمائنڈر کے طور پہ. ٹھیک. تم پھر، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ بھول گئے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس راہ پہ چلو گے جو تمہیں کہا گیا ہے. تم پھر تولی تم سب پھر گئے، من سے بعد میں ذالکا اس کے، یعنی یہ وعدہ کر کے، اور جب تم بچ گئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سزا کو معاف کر دیا، تم پھر پلٹ گئے. فلولا پس نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ضرور تم سب من الخاسرین خسارے میں پڑ گئے ہوتے یا خسارہ پانے والے ہوتے. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ جو نقصان، یعنی کہ آپ یعنی اب وہ نقصان کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. نقصان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں قید کوئی نہیں لگائی نا کہ کس چیز کے حساب سے تم خسارے میں ہوتے. کوئی بھی چیز، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کبھی کوئی ایک بڑا سا کوئی مسئلہ آ گیا، کچھ کیا ہو گیا، سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا، کیسے ہو گیا؟ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک نقصان ہمارا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. ہمیں چیک کرنا چاہیے اس وقت کہ میں کس طرف چل رہی ہوں، کوئی میں غلط کام کر رہی ہوں، نہیں کر رہی. یہ نہیں مطلب کہ وہ سزا ہوتی ہے کوئی، وہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا جھٹکا ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ذرا چیک کرو کہ کہاں پر پھسل رہی ہو، کہاں پر تھوڑی سی لیکس ہو گیا، کہاں پر تم جو ہو ذرا مطلب اس لیول پہ نہیں ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پہ اتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی چھوٹے مسئلے ہماری زندگی میں لے کے آتے ہیں، یہ ہمیں واپس پلٹانے کے لیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس لیول پہ ایک انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی اس کی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی بیسس پہ اس لیول تک پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مشکلات لے کے آتے ہیں، پرابلم سے گزارتے ہیں اس کو کہ اس کا لیول، کیونکہ یہ مصیبتیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں یہ ہمارے درجات بلند کرتے ہیں. اگر ہم صبر و تحمل سے ان سے گزرتے ہیں، وہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو تو اس کے لیے بہتری ہے، کیونکہ اس کے اجر لکھا جاتا ہے. تو جب کسی کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پرابلم سے گزارتا ہے. اس وقت بس میں نے اور آپ نے 2 چیزیں دماغ میں رکھتی ہیں. یہ جو آزمائش مجھ پہ آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ آئی ہے. اور دوسری طرف مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ کسی نفس پہ وہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ مشکل نہیں ڈالتا. تو یہ جو مشکل آئی ہے یہ وقت گزر جائے گا، مجھے صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. انسان ہے، انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ دکھی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے مجھے اپنے آپ کو سمجھانا کیا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہی مجھے اس پرابلم سے نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت ان لوگوں پہ نہ ہوتی تو وہ تو گئے تھے، مطلب جتنی غلطیاں انہوں نے بار بار کی تھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی جتنی دفعہ کی تھی، ان کو تو اسی وقت سزا اگر دے دی جاتی سب کے سب ختم ہو جاتے. وہ اور لقد، البتہ تحقیق تم خوب علمتم تم سب جانتے ہو، الذین وہ جو اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، جو حد سے بڑے، منکم تم میں سے، فی السبتی جو سبت کے دن سے، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل و خوار. آئی تھنک یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ وہ جو ایک گروپ تھا وہ یہ کیونکہ یہ پانی کے قریب رہتے تھے اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ سیٹرڈے کا جو دن ہے اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس دن صرف عبادت کا دن ہے، باقی دنوں میں پکڑ سکتے ہو. اور پھر ان کی ایک طرح سے آزمائش یہ ہوئی کہ اس دن مچھلیاں جو تھیں وہ اور اوپر اوپر نظر آتی تھیں ان کو، تو ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تو ہمیں منع کر دیا کہ کیا کریں. تو جس طرح ہمارے یہاں آج کل بھی ہوتا ہے نا، دین میں ہم ذرا نکالتے ہیں راستے، چھوٹی چھوٹی پتلی گلی نکالتے ہیں کہ میرا فائدہ ہو جائے، تھوڑا سا میں جو کرنا چاہ رہی ہوں وہ کر لوں، دین میں تھوڑا سا وسعت پیدا کر لوں اپنی. تو وہ انہوں نے بھی وسعت پیدا کی، انہوں نے کیا کیا کہ اس پانی کی نا چھوٹی چھوٹی وہ نکال لی
جو نہروں کی طرح آپ کہہ لو، یہ بالکل باریک باریک پتلی پتلی کی، جس میں سے پانی بہتا ہوا آ کے پھر انہوں نے بڑا آگے ایک وہ آپ کہہ لو کہ گڑھا سا تھا، اس میں پانی جمع ہوتا تھا، تو ساتھ میں مچھلیاں بھی بہتی ہوئی آ جاتی تھیں، اس چھوٹے سے گڑھے میں وہ پھنس جاتی تھیں اور بچ جاتی تھیں، نیکسٹ ڈے یہ ان کو کیچ کر لیتے تھے. تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ بھی چیز پوری کر لی کہ اللہ نے کہا سیٹرڈے کو نہ پکڑو، ہم نے سیٹرڈے کو نہیں پکڑا. تو جس طرح ہمارے یہاں بھی آج کل بہت سارے کچھ ہوتے ہیں نا جو مسائل ہیں، جو فتاوے ہیں جن کی بیسس پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور کوئی فتویٰ ہمیں پسند نہیں آتا، تو پھر ہمارا ہوتا ہے جی کان ادھر سے ہی پکڑ لیں اور اپنے آپ کو ہم اس میں سکون دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ ٹھیک ہے، آج کل کے زمانے کے حساب سے ٹھیک ہے یہ. تو اس وقت انہوں نے بھی اپنے حساب سے ٹھیک کیا. خاصین کا مطلب کیا ہے کہ جو بالکل ہی ذلیل و خوار، جیسے کہ ان کو یہ نہیں وہ کہتے یہ کہ یہ اصل میں بندر بنائے گئے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ان کی جو عقل و شعور تھا وہ بندروں کی طرح ہو گیا. تو واللہ عالم حقیقت کیا تھی، لیکن میجورٹی کا کہنا یہی ہے کہ یہ بندر بنا دیے گئے تھے. اور مطلب ظاہری بات ہے جس طرح ایک بندر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور بالکل ہی جسے ہوتا ہے نا کہ ایک عزت بالکل نہیں، ذلیل و خوار، جس میں سے جو گروپ جس نے یہ غلطی کی تھی ان کو بندر بنا دیا. اگر کہتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں بولا چپ رہے ان کو بھی سزا دی گئی تھی، واللہ عالم، لیکن ایک گروپ تھا جو روک رہا تھا تو وہ سزا سے بچ گئے تھے. فجعلناها، اور مطلب پس بنایا ہم نے اسے نکالن، ایک آپ عبرت، لما کس کے لیے، بینا یدیہ جو سامنے یعنی کہ بعد میں آنے والے اس وقت کے لوگ تھے، لما بینا یدیہ جو اس وقت کے تھے، وما اور جو خلفہ جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ اور وصیت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. نصیحت جو ہے یہ یعنی کہ یہ جو بندر بنائے گئے یہ ایگزامپل تھا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت وہاں موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے ہیں. اب جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو یہودی تو سن رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایگزامپل، ان کو تو آلریڈی یہ کہانی پتا ہے، ان کو تو معلوم ہے کہ ان کے آبا و اجداد اور جو پچھلے وہ تھے ان میں یہ واقعات ہوئے تھے، کیونکہ ایز آئی سیڈ بیفور یہ تمام کہانیاں وہ نسل در نسل آگے پہنچاتے تھے. یہ پوری ان کو پوری ہسٹری اپنی پتا تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری لائف میں، اور یہ میرا اور آپ کے لیے عبرت کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بندر بنا دیا، لیکن بندر ذلیل و خوار یعنی کہ کر دیا ان کو، ان کی سزا کے طور پہ کہ جو ان کی حرکتیں تھیں. میں اور آپ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سزا سے بچے ہوئے، اللہ کی پکڑ تو ایک دم ہی آتی ہے. اگر میں نافرمانی کرنے میں حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہوں بیکاز میری پکڑ نہیں ہو رہی، تو میں یہ کہوں کہ اچھا جی میں تو اٹس آل گڈ، ایسا نہیں ہے. پکڑ ہونے کو کسی چھوٹی سی چیز پہ پکڑ ہو سکتی ہے میری، اور بعض دفعہ پکڑ ہو رہی ہوتی ہے I don't realize، مطلب وہ اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ جو مجھے ایک دم پتا چلے، لیکن اندر اندر مجھے وہ سزا مل رہی ہوتی ہے، I don't even realize کہ یہ مجھے اس وقت سزا مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنایا، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے. جس طرح کبھی آپ کو دیکھتے نا عام ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بچوں میں بڑے کو ڈانٹ دیا اور چھوٹا جو تھا وہ ویسے ہی اس ڈر کی وجہ سے اس نے ویسے ہی وہ روک دیا اپنے آپ کو کوئی غلط کام کرنے کو، اس نے دیکھ لیا کہ ایک کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس کو آلریڈی نصیحت مل گئی. اب بنی اسرائیل کے واقعات بتا کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جو واقعات ان کے ساتھ جو کہ ہوا، تو میں اور آپ اگر عقل مند ہوں تو ہم اپنے آپ کو ویسے ہی بچا لیں کہ میں اس کیٹیگری میں نہ آ جاؤں. انہوں نے نافرمانی کی تھی، میں نہ کروں، میں اس پروسیس کو شروع کر لوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والا جو پروسیس ہے. اچھا اب جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ وہ جو واقعی ہم سب نے مطلب سنا تو سورہ جو بقرہ کا نام جو ہے وہ بقرہ، وہ اس میں وہ بھی آ رہا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو پیچھے ہم دیکھیں گے. بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایک کسی کا قتل ہو گیا تھا اور کچھ لوگوں کو پتا تھا قتل کس نے کیا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بول رہے تھے، اور باقی لوگ جو تھے اس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی تھی کہ اس نے قتل، اور کسی کو نہیں پتا تھا. پھر حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں کہ جی کوئی فیصلہ کریں، پتہ کریں. تو اس بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ جی ایک گائے کو تم ذبح کرو. ابھی سمپل حکم ہے، جیسے ہمیں بعض حکم دیے گئے نا قرآن کے اندر کہ جی یہ کر لو. اب مجھے چونکہ وہ کرنا نہیں ہوتا تو میں پھر ایک امام کے پاس جاؤں گی، مولوی کے پاس جاؤں گی، کوئی فتویٰ ایسا مل جائے جو میری مرضی کے حساب سے ہو جائے. سر مجھے ڈھکنا ہے کہ نہیں ڈھکنا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے سر کو کور کرنا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ میرا سینہ کور ہونا چاہیے، کہاں یہ لکھا ہے، کہاں پھر میں وہ ریزنز ڈھونڈتی کہ کہیں سے مجھے کوئی ایسا مل جائے کہ جو مجھے یہ کہہ دے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو تو میں یہ نہیں کرنا.
تو اس وقت بھی ایسے لوگ تھے. ان کو وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی اپنی قوم سے اِنَّ بے شک اللہ بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان یہ کہ تذبحو کہ تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے. قالو انہوں نے کہا کیا تتخذونا تم بناتے ہو ہمیں ہزوا مذاق یعنی تم ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو. قالا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین نادان لوگوں میں سے. یعنی یہ جو ہمارے یہاں وہ مذاق اور بعض دفعہ مذاق کرتے ہوئے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں لٹرلی اپنے کانوں سے میں سنا کرتی تب تو میں کوشش کرتی تھوڑا اوائڈ کر دوں کہ دین کو لے کے مذاق دوزخ اور جنت کو لے کے مذاق قرآن رسول آسمان زمین مطلب جتنی چیزوں کو لے کے مذاق کیا جاتا ہے اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں اور کہ یا کبھی ہم کسی دوسرے انسان کا مذاق اڑاتے ہیں اور سب مذاق کے بارے میں حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں مطلب مذاق کر کے کیا میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. جاہل وہ ہوتا ہے ایک جس طرح میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا نا ہم نے پڑھا تھا ورڈ عاقلون یا عقلون کر کے جو پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ عقل کا مطلب یہ ہے کہ گرہ باندھ لینا اپنے ایموشنز پہ یعنی بے وقوفانہ حرکتیں نہ کرنا اگر غصہ آ رہا ہے تو کنٹرول کرنا بہت زیادہ خوشی ہے تو کنٹرول یعنی ہر چیز کو ایک لیول پہ رکھ کے اس کو کنٹرول رکھنا. تو جاہل اس کا اپوزٹ ہے جو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رکھتا جس کو ہر وقت بس کچھ نہ کچھ فضولیات میں پڑے رہنا ہوتا ہے. ٹھیک تو اللہ تعالیٰ وہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم سے مذاق کر کے تو میں تو جاہلوں میں سے نہیں ہو جاؤں گا میں تو پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا ادعو اب یہ اب دیکھو کہ پہلی آیت میں انہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیل ذبح کر دو اگر بات یہی رک جاتی وہ بیل ذبح کر دیتے and that's it وہ پوری ہو جاتے اللہ کا حکم پورا کیونکہ there is no detail there. لیکن کیا کہتے ہیں قالو انہوں نے کہا ادعو کہ پوچھو یا التجا کرو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یبین کے کھلا بتا دے کلیئر کر دے لنا ہمارے لیے ما جو ہیا کہ مطلب کیسی ہو یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ گائے یا بیل جو بھی ذبح کر دو کیسی ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ یقولو وہ کہتے ہیں انہا بے شک یہ بقرہ یعنی بقرہ جو ہے لا فاردن یعنی کہ نہ تو وہ بوڑھا ہو اور لا نہیں بکرن کہ وہ جوان ہو مطلب بالکل ہی بچہ یعنی بچڑا نہ ہو. اوانم یعنی درمیان میں اوانم یعنی کہ ایک مطلب جسے جوان بینا درمیان ذالکا اس کے یعنی کہ نہ تو بہت بوڑھا ہو نہ بہت چھوٹا ہو درمیان کی جو جوان ہو. ففعلوا پس کرو تم سب ما جو تؤمرون تم کو حکم دیا جاتا ہے. تب انہوں نے جب پوچھا کہ جی ذرا ڈیٹیل بتا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور یہ اللہ کے درمیان بات مطلب اور یہ لوگوں کے درمیان بات جو ہے وہ کوہ طور پہ ہی ہو رہی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ جا کے حضرت موسیٰ پوچھتے تھے اور آ کے لوگوں کو بتاتے تھے. واللہ عالم اگین اٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں صرف فوکس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا کیا رہے ہیں ہمیں. اچھا ہم جو ہے نا انشاءاللہ 5:45 بجے بریک لیں گے انشاءاللہ. سو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہوگا. تو حضرت موسیٰ نے پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ بیل زیادہ بوڑھا ہو نہ وہ بچڑا ہو یعنی کہ بالکل چھوٹا بلکہ درمیان کا ہو جوان سا جیسے اب تم کو جیسا حکم دیا گیا ویسے کرو. ٹھیک. قالو پھر انہوں نے کہا ادعو پوچھئے درخواست کیجئے لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یبین لنا کہ ہمارے لیے کھول دے ہمارے لیے کلیئر کر دے ما کیا لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب آپ دیکھ رہے ہو آپ اندازہ کر رہے ہو کہ یعنی واز اٹ امپورٹنٹ کہ رنگ پتا ہو یہ پتا ہو اگر وہ سمپل ایک کام کرتے تو میں اور آپ بھی جب ہم زیادہ کوشچننگ کرتے ہیں نا کہ جو بالکل ایک بیسیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں وہ کام کرنا نہیں چاہتی اس لیے میں ڈھونڈ رہی ہوں ریزنس کوئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا کہا انہو بے شک یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ یہ جو بقرہ ہے یعنی گائے جو ہے صفراء زرد رنگ یلوش اورنجش جو نہیں ہوتا کلر وہ فاقع مطلب وہ جس طرح گہرا اورنجش سا رنگ ہو. لونہا اس کا رنگ تسرن ناظرین یا تسرر مینس خوش کر دے سرور آ جائے الناظرین دیکھنے والے کو یعنی ایسا خوبصورت کلر ہو اس کا جو وہ پراپر ایک اورنجش ریڈش. یہ وہاں پر یہ والی اس کلر کی جو گائے بیل تھی وہ بہت زیادہ ایک ان کو وہ کیا جاتا تھا they were very expensive as well. تو اس کا رنگ ایسا ہو کہ اس کو دیکھنے والے جو ہیں وہ
خوش ہو جائیں. اب وہ سوال کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈیٹیل، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے، وہ بتائے چلے جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ اور مسئلے میں ڈالے چلے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا قالو ادعو، پوچھو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ ہمارے لیے کھول دے، ماں کیا ہیا، کہ مطلب وہ کس طرح کا ہو، مطلب اور کیا ہو. یعنی اب بالکل ان کا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ اب دماغ میں رکھیں کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، وہ اس کو پوج رہے تھے. تو ان کے دل میں یہ جو ہمارے یہاں ہندوؤں کا جس طرح ہے کہ گائے ان کے لیے جو ویلیو رکھتی ہے، یہ بھی وہی گروپ ہے. ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے درخواست کا مبوک اور کس طرح کا ہو. تشابہ ان البقرہ، بے شک جو بقرہ جو ہے، یہ گائے جو ہے، تشابہ، کہ ہماری ذرا مطلب ایک دوسرے سے ملتی جلتی لگتی ہیں. جتنی بقرہ جو ہے تشابہ، کہ مشابہ معلوم ہوتی ہیں، علینا ہمیں، اور انا بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا، لمہتدون تو ہمیں ٹھیک معلوم ہو جائے گا. کیا کہا انہوں نے کہ اب آپ جائیں اور اللہ سے درخواست کریں کہ اور وہ کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو بقرہ جو ہیں وہ بیسیکلی کافی گائے بیل جو ہیں ایک جیسے لگتے ہیں. ذرا اور باتیں بتائیں ہمیں کہ کس طرح کا ہوگا، وہ کس طرح کی ہو بکرا، گائے جو ہے. قالا، کہا، انہو بے شک وہ، یقولو، یعنی انہو یقولو، حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ خدا فرماتا ہے، انہا بے شک بقرہ یعنی گائے، لا نہیں، ذلول کہ جس کو جوتا نہیں گیا ہو، تسیر الارض اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. یعنی کہ وہ گائے کیسی ہو کہ نہ وہ ہل میں جوتی گئی ہو، یعنی ہل جو فیلڈز پہ اس نے کوئی ہل نہ چلایا ہو، نہ وہ پانی دینے والی ہو، ولا تسقی الحرث یعنی کوئی پانی دینے والی نہ ہو، مسلمۃ اس پہ کوئی دھبا نہ ہو، لا شیعہ یعنی کوئی دھبا نہ ہو. یہ شیعہ جو ہے نا، یہ چھوٹا ایک جیسے جو باقی تمام جو سکن کہہ لیں یا تمام چیز جو ایک کلر کی اور بیچ میں ایک چھوٹی شیعہ، یہ جو ورڈ شیعہ ہے نا، شیعہ جو شیعہ جو ہے وہ بھی یہی بیسیکلی مطلب نکلتا ہے کہ ایک چھوٹا گروپ، تو ایک چھوٹا دھبا. تو یہ وہ اس طرح کی ہو کہ وہ پانی بھی نہ دیتی ہے، اس پہ کوئی داغ نہ ہو. قالو انہوں نے کہا الآن اب ہمیں جئتا آ گیا، سمجھ آ گیا، بالحق کہ سچ کیا مطلب اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اب کس طرح کا ہے. فذبحوها غرض انہوں نے ذبحوها اس کو ذبح کیا اس بیل کو، اور ما نہیں کادو تھے وہ یفعلون ایسا کرنے والے. یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو بہت سوالات کیے کہ کسی طرح شاید یہ بات چینج ہو جائے، شاید کچھ اور ہم نے کرنا پڑ جائے کسی طرح. وہ پھر کہتے ہی ہیں کہ پھر وہ جو جیسے جیسے ڈیٹیل پوچھتے گئے، اب جو اسپیسیفک اس کی جو جتنی کوالٹیز تھیں، وہ ایک گائے تھی جو ایک عورت اور ایک بیٹا اس کا جو تھے اس کے مالک تھے. انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ بہت ہی مہنگے داموں میں وہ گائے ان کو دی تھی اور پھر ان کو ذبح کیا. ٹھیک، اچھا اب اللہ تعالیٰ خیر آگے دیکھتے تو انشاءاللہ. وَإِذْ اور جب قتل تم اور جب تم نے قتل کر دیا نفسن ایک شخص کو، فَدَّأْرَتُمْ اور تم جھگڑا کر رہے تھے فیہا اس میں. یہ میں نے جو بتایا تھا پہلے کہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور لوگوں کے درمیان اس پہ جھگڑا ہو رہا تھا. واللہ اور اللہ مخرجن خرجا جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، مخرجن ظاہر کر رہا تھا، ما جو تم سب تک تمون جو تم چھپا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. تب ان کے اس مسئلے کا بھی حل ہوا، ان کا ایک ایمان چیک بھی ہوا کہ یہ جو تمہیں گائے کو ذبح کرنے کو کیا جا رہا ہے تو اس میں کس کو پرابلم ہو رہی ہے کس کو نہیں. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی ہمیں کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پھر یہ ہمارے ایمان کا بھی ایک چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو میرے دل میں تنگی کتنی محسوس ہو رہی ہے مجھے اس کو ماننے میں، اور میں مان رہی ہوں کہ نہیں مان رہی ہوں، میں کس لیول کی مسلمان ہوں. فَقُلْنَا تو پس کہا ہم نے اضربو کہ اس کو مارو، اس ببعدھا اس کا ایک ٹکڑا، یعنی بیل کا ایک ٹکڑا لو اور مقتول کو مارو، مطلب مقتول کی باڈی کے ساتھ اس کو ٹچ کرو. کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ الموتى مردہ کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم سب تعقلون تم عقل کرو. اگین میں نے بتایا تھا عقل کا مطلب اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا، اپنی سمجھ کو استعمال کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ اس بیل کا ایک ٹکڑا لو اور اس مردہ کی جو باڈی ہے اس کے ساتھ لگاؤ، اور وہ ہوا کیا تھا کہ وہ مردہ جو تھا وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا، اور اس نے پھر نام بتا دیا تھا کہ جس نے اس کا قتل کیا، اور پھر وہ خود دوبارہ سے مر گیا تھا، پھر وہ بندہ پکڑا گیا تھا کہ جس نے قتل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو معجزہ
آپ امیجن کرو ایک اتنا بڑا معجزہ جب فرعون سے چھوٹے وہ پانی کا 2 حصوں میں ہونا، اس کے بعد پھر شرک کر دیا، اب یہ دوبارہ بیچ میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، اب یہ ایک اور معجزہ ہے، ایک مردہ انسان جو مرا ہوا ہے وہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے اور وہ بات کر کے وہ بتا دے، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن جس نے ایمان نہیں لانا اس نے پھر، اب پھر دیکھیں گے ہم کہ آگے پھر ان کی حرکتیں ویسے ہی تھی. سو ان کی حرکتیں ایسی تھی. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ایوری ڈے دیکھتے ہیں. ہماری زندگی کے اپنے معجزے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں ریئلائز کراتی ہیں کہ یہ تو مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں، میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس طرح ہوگا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور ہمیں کوئی ریزن اس کا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو مطلب بس اچانک، وہ اچانک نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ اچانک بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تو وہ پلاننگ ہوتی ہے. بعض دفعہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ بالکل بچ جاتے ہیں، چوٹ ہی نہیں لگتی ان کو، تو یہ معجزہ نہیں ہے؟ ہم اس کے باوجود بھی نہیں بدلتے. تو ہم جو بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ جی بنی اسرائیل اس طرح کی، تو ہم لوگ کیسے ہیں پھر؟ ہم بالکل ویسے ہی ہیں، بالکل سملر، بہت سملر. یہ جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس وہ کہتے ہیں نا سوراخ میں سے بنی اسرائیل گزرے تھے، اسی میں سے مسلمان جو آج کل یہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ بھی ادھر سے ہی گزریں گے. مطلب جو جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ سب ہم کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں. وی آر ڈوئنگ اٹ. ہمیں احساس نہیں ہو رہا. اگر سب انسان قرآن کو آنکھیں کھول کر دل کھول کے پڑھ لیں، اپنا آئینہ دیکھ لیں، تو پھر شاید ہم اپنے آپ کو چینج بھی کر لیں. ایک آیت اور کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم بریک لیں گے. ثم پھر قصد سخت ہو گئے قلوبکم تم سب کے، تمہارے دل، من سے بعدی بعد ذالک اس کے بعد، پس ہیا یعنی وہ جو ہے وہ کون سا؟ کل ہجارہ، یعنی پتھر بھی کچھ ایسے ہیں، یعنی پتھر کی دل اس طرح ہو گیا کہ پتھر ہے، جیسے کل ہجارہ، جیسے کہ پتھر ہے، او یا اشد قسوہ یعنی اس سے بھی سخت. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل پھر اتنے سخت ہو گئے، اس کے بعد یہ پورے واقعات پہ واقعات آ رہے ہیں، لیکن دل اتنے سخت جیسے کہ کوئی پتھر ہو، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت. اب 3 طرح کے اللہ تعالیٰ پتھروں کا ذکر کریں گے یہاں پر. وَإِنَّ بے شک من الحجارہ پتھروں میں سے بھی، لما وہ جو یتفجر کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، منہ الانہار ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. اور انا بے شک منہا ان میں سے، لما جو کہ یشک کا کون میں کریکس پڑ جاتے ہیں، فیخرج اور اس میں سے نکلتا ہے، منہ اس میں سے نکلتا ہے، الماء پانی. اور انا بے شک منہا ان میں سے کوئی پتھر نہیں کچھ ہیں، لما جو کہ یہبتو گر جاتے ہیں، من سے خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، اور ما نہیں اللہ بھی غافل غافل اما تعملون کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. ابھی 3 طرح کے کیا تھے پتھر کے؟ ایک وہ ہے جو پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں. ایک وہ طرح کا پتھر ہے کہ وہ کریکس اس میں پڑتے ہیں اور کریک میں سے آپ دیکھو گے کہ پانی نکل نکل کے باہر آ رہا ہے، اور ہم نے دیکھے ہوئے اس طرح کے اب پانی نکل نکل کے آ رہا ہے. اور تیسرا وہ کیا ہے کہ وہ پتھر جو مطلب پھٹے تو نہیں، پانی تو نہیں نکلا، لیکن وہ اللہ کا خوف ایسا ہے کہ وہ پھر بھی ڈر سے ہی گر جاتے ہیں. تو بیسیکلی علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے دلوں، 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے. پہلی طرح کا انسان جس کے پاس دل کون سا ہے؟ نرم ہے دل کے. جیسے ہی قرآن کو سنا، قرآن کو مطلب فوراً دل نرم ہو گیا اور فوراً مان لیا جو کچھ کہا گیا. اور ایسے لوگوں کو آپ دیکھو گے بے تحاشا روتے بھی ہیں، اللہ کے خوف سے بھی روتے ہیں، دل بھی ان کا بے تحاشا نرم ہے. اور یوزلی جو اسکالرز ہیں وہ ایگزامپل دیتے ہیں، جیسے رسول اللہ کی سیرہ میں حضرت ابو بکر صدیق، ہی واز لائک دیٹ، دل کے بے تحاشا نرم. اور دا مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، رائٹ اوے وہ مان گئے. مجھے اور آپ کو اب ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. دوسرا جو ہے کہ جس کے اندر وہ کریکس پڑ جاتے ہیں. وہ کریکس کیوں پڑتے ہیں؟ جب اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں سے پانی گزرتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کریک پڑ ہی جاتا ہے، اور پھر جب کریک پڑتا ہے تو اندر سے پانی نکلتا ہے. تو یہ وہ دل ہیں کہ جو فوراً ایک دم سے نہیں مانتے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو سنتے رہیں گے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ایک وقت آتا ہے کہ ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور دین کو پوری طرح پکڑ لیتے ہیں. اور علماء جو اگزامپل دیتے ہیں کس کی دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
وہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے کوئی 6-7 سال بعد مسلمان ہوئے تھے. اور وہ مطلب جس طرح کی ان کی پرسنالٹی تھی، سخت پرسنالٹی تھی، اور پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر اس قسم کے مسلمان ہوئے تھے کہ مطلب وہ کہتے ایک اس میں نیریشن ہے کہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا کہ جہاں سے حضرت عمر گزرتے تھے، کہ ان کو ہلانا مشکل کام تھا. تو اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ہم کس کیٹیگری میں. اور نمبر 3 کون سے ہیں کہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ابھی، لیکن اللہ کا خوف ہے، مسلمان ہیں. تو بیسیکلی اس طرح سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کو ایکسپلینیشن اس طرح سے دی ہے کہ جو پہلا والا ہے جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں وہ احسان کا لیول ہے، احسان کا یعنی ایکسلنس کا لیول. دوسرا لیول جو ہے ایمان کا لیول، اور تیسرا لیول یہ کہ ابھی اسلام ہے، ایمان تک نہیں پہنچے. تو میں اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. کیا میں احسان کے لیول پہ پہنچ گئی ہوں، یا میں ایمان کے ہی لیول پہ پہنچ گئی ہوں، یا میں ابھی صرف مسلمان ہوں. اور ہم میں سے بہت سو کو یہ جواب ملے گا کہ ابھی ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن وی ہیو ٹو ورک ٹوورڈز دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ، جو یہ ہے نا کہ ایمان اور پھر احسان. کہ جو آنکھوں اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، دل ڈر جاتے ہیں. دل مطلب دل میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ کسی انسان سے انسان سختی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلی والی کیٹیگری کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو تھوڑا سا اور کنٹینیو کریں گے، اینڈ دین پھر انشاءاللہ سیرہ کی طرف چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. 20 منٹس کی بریک انشاءاللہ تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑا سا، ہم اور مزید دیکھیں گے تقریباً 6:15 تک 10 more minutes. انشاءاللہ پھر ہم سیرہ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. تو پیچھے جو ابھی فریال السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو آخر والا آپ نے تو وہ تعظیماً نہیں گر پڑتے ہیں، یعنی جو آخری پتھر جو آپ نے بولا تھا تیسرے ٹائپ کے، وہ ایسا ہے کہ جو جس طرح اس میں ترجمے میں نا وہ جو خوف خدا سے گر پڑتے، میننگ کہ دل میں خوف خدا تو ہے، ابھی وہ لیول نہیں آیا کہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، یا وہ لیول نہیں ہے کہ جی بہت ساری چیزیں کہ دل بالکل نرم ہو چکا ہے اور جہاں سنتے ہیں مان لیتے ہیں. بس ابھی یہ کہ لیکن اللہ کے خوف سے تو ہم کچھ کام کرتے ہیں نا، جیسے اپنی زندگی میں ہم کہ اللہ کا خوف اتنا تو ہے ہی، تو یہ وہ والی بات ہے بیسیکلی. اچھا اچھا، جی جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. وہی آئی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے. اچھا، عمل اور فعل کا تھوڑا سا، کیونکہ یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں قرآن میں، تھوڑا سا اس کو بس ایک جلدی سے میں وہ ڈفرنس بتا دوں. فعل جو ہے نا وہ انکانشیسلی آپ کرتے ہو. فعل جو ہے وہ ہم کبھی کبھی ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں. فعل کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو میں سانس لے رہی ہوں، میں سوچ کے نہیں لے رہی ہوں کہ اب مجھے ایک سانس لینی ہے، 2 سانس لینی، یہ ایک آٹومیٹک عمل ہے. اس کو مطلب آٹومیٹک ایکشن ہے جس کو کہ فعل کہتے ہیں. ٹھیک، جو آنکھوں کا بلنک کرنا یہ آٹومیٹک ہے، مطلب اس کے لیے مجھے کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں کرنا پڑ رہا. یہ فعل ہوتے ہیں. جو عمل ہے نا، یہ عملون، یعنی عمل جو ہے، یہ جو ہمارے قرآن میں ہم عمل کا لفظ پڑھتے ہیں، عمل از اے کانشیس ایکٹیویٹی. کانشیسلی آپ کرتے ہو جو کام، جو چیز بھی آپ کانشیس اپنا دماغ کو اور دل کو اور سوچ کے کام کرتے ہو وہ عمل کہلاتا ہے. سو دیٹ از وائی کچھ چیزیں جو ہے نا، مطلب یعنی یہ تھوڑا سا دماغ میں رہے نا ہمارے. تب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ جو کچھ تم کانشیسلی کرتے ہو سوچ سمجھ کے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے. تو جس کیٹیگری میں بھی میں ہوں، چاہے میں دوسروں کو کچھ بھی لگتی ہوں، دوسروں کو کچھ بھی بولتی ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں ان تینوں کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں آتی ہوں. کیا اس کو بلکہ افتطمعون، کیا تم مطلب یہ امید رکھتے ہو، تما سے ہے یہ، امید رکھتے ہو این یہ کہ یؤمنو ایمان لے آئیں، لکم تمہارے، یعنی یہ لوگ جن کے تم یہ یہودی اسپیشلی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں جو تمہارے دین پہ. وقد، اور البتہ تحقیق، کانا ہے، فریق ان میں سے ایک گروپ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں، من سے بعدی بعد، ما جو عقلوہ جو سمجھ گئے، وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے، یعنی کہ جانتے بوجھتے تبدیلی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ یہ جو یہ تمہیں امید رکھتے ہو کہ یہ جو جوز ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو تو یہ پتا تھا کہ ان کو بھی تورات مل چکی ہے. مشرکین سے یہودیوں کا فرق یہ ہے کہ مشرکین کے پاس تو صدیوں سے کوئی کتاب ہی نہیں آئی، لیکن یہودیوں کی تو کتاب تورات تھی جو کہ وہ اس کو بڑا مطلب وہ کر کے رکھتے تھے اور مانتے تھے. تو انہیں تو بہت ایزی لگے گا قرآن پہ عمل کرنا، انہیں تو بہت ایزی لگے گا قرآن کو ماننا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروپ ہے وہ سنتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ تورات جو ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. یہ سب سن کے بھی وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں اور جانتے بوجھتے کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کہنے کی بات یہ کہ یہ جو امید تمہیں ہے یہ امید پوری نہیں ہونی. یہ جو ریبائز تھے یہودیوں کے، ان کا یہی کام تھا. ایک سیکنڈ، میرا سگنل کا کچھ چکر شاید ہوا ہے. اینی ویز لیٹ می ریکنیکٹ. وہ میں دراصل اپنی جو آواز کے لیے میں نے فون سے کیا ہوا ہے اور اسکرین کے لیے میں نے کمپیوٹر سے اپنے لیپ ٹاپ سے کیا ہوا تھا، وہ لیپ ٹاپ والا شاید ہے. ایک سیکنڈ، اینی ویز وہ جو دوبارہ کنیکٹ ہو جائے گا. تو جو ان کے جو ریبائز تھے، جو ان کے جو ریلیجس لیڈرز تھے، ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنی مرضی کی باتیں ان کو بتاتے تھے، جس چیز میں ان کو فائدہ لگتا تھا. یہ ذکر پہلے بھی میں بہت دفعہ کر چکی ہوں، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے مجھے. تو وہ اپنی مرضی کی باتیں کرتے تھے اور چینج کر دیتے تھے جس میں ان کو فائدہ لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے کہ یہ لوگ جو کہ اپنے دین میں جو اپنی کتاب میں فرق کر دیتے ہو تمہارے قرآن پہ اور اس پہ آخری کتاب پہ عمل کریں گے؟
اب آگے کنٹینیو ہو رہا ہے وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں. یہ جس طرح ہپوکریسی، یہ مدینہ میں منافق بنے تھے نا، ایک جو یہ نیا گروپ پیدا ہوا تھا منافقوں کا، وہ مدینہ میں تھا، مکہ میں منافق نہیں تھے. وَإِذَا، اور جب خلا، وہ یہ کہہ لیں کہ جب ملتے ہیں، بعضهم الی بعض، کے بعض ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی کہ جب بعد میں وہاں سے ہٹ کے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، کیا تحدثونہم، تم پر ظاہر فرما دیا، یعنی جو کچھ تم پہ ظاہر ہوا ہے، بیما، کس وجہ سے، فتح اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے تمہیں، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، وہ تم ان کو بتاتے ہو تاکہ یہ تم سے مطلب یعنی جھگڑا کریں، بھی، اس کے بارے میں، عند ربکم، اللہ کے سامنے، افلا تعقلون، کیا نہیں تم تعقلون، عقل کرتے، میننگ یہ کہ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کہ جب ابھی ہم دیکھیں گے، جب جنگ بدر کے بعد اسپیشلی یہ جو گروپ تھا منافقوں کا، یہ زیادہ اوپر ابھر کے آیا تھا، بیکاز ناؤ دے نیو کہ مسلمان جو ہیں اب ان کی تو طاقت کا اب ہمیں اندازہ ہو گیا، اب یا تو ہم مشرک بنے رہیں یا ہمیں مسلمان ہونا ہوگا، ورنہ تو ہم مشکل میں رہیں گے. تو اس میں سے بہت سارے جو لوگ تھے، جو یہودی اسپیشلی، وہ مسلمان ہوئے تھے صرف دکھاوے کے لیے. تو کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. اور ان میں سب سے بڑا جو ان کا لیڈر تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، جو کہ ہپوکریٹس کا جو ایک لیڈر تھا بیسیکلی، وہ تھا. وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، بڑا شو کرتا تھا مسلمان، لیکن جب اکیلے جاتا تھا تو مسلمانوں کے اگینسٹ ساری پلاننگ ہوتی تھی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب آپس میں بعد میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ جو چیز تمہیں پتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، وہ تم ان کو کیوں بتا رہے ہو کہ حقیقت ہے یہ؟ یعنی جو سملیرٹی تمہیں نظر آ گئی ہے قرآن اور تورات میں، وہ تم ان کو کیوں بول رہے ہو کہ کل کو یہ اللہ کے سامنے ان کو حجت مل جائے گی، کل کو یہ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یہ تو دنیا میں مانتے تھے، تم کیوں اپنے اگینسٹ ایک کیس تیار کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، جس طرح ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ نہ مجھے پتا ہوگا نہ مجھے کرنا پڑے گا. ہوتا ہے نا، دین کو لے کے بعض دفعہ یہ چیز ہوتی ہے ہماری، ہم کہتے ہیں کہ نہ مجھے میرے پاس نالج ہوگی اور نہ مجھے کرنا پڑے گا، نہ مجھے گناہ ملے گا. یہ ہماری خام خیالی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اپنے دین کو پتہ کریں. ہاں، اگر کوئی وہ ہم افریقہ کے جنگل میں کہیں ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر نہ انٹرنیٹ ہے نہ کچھ اور دین پہنچا ہی نہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن میں اور آپ جو کہ سارا وقت اپنے فون پہ ہوتے ہیں یا اپنے کمپیوٹر کے آگے ہوتے ہیں، میں کہوں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہمارے دین میں، تو یہ ہمارے کام نہیں آئے گا. تو پھر اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض دفعہ کرتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں ہوگا تو پکڑ بھی نہیں ہوگی. تو یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. یہودی بھی وہی کر رہے تھے جو اب ہم کرتے ہیں. اولا، کیا نہیں، یعلمون، وہ یہ لوگ جانتے، انا، کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، ما، جو یسرون، جو چھپاتے ہیں، اور ما، جو یعلنون، یہ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہیں. مطلب یہ جو دکھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اکیلے میں کوئی اور بات کرتے ہیں، چلیے مسلمانوں کو تو دھوکہ دے دیں. کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں، جو کچھ دکھا رہے ہیں، جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ دوسروں کے سامنے جو بھی بیہیویئر رکھ لیں، اپنے ایک امپریشن ڈفرینٹ بنا لیں، لیکن کیا میں یہ بھول جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں تو کیا میں بھول جاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے؟ میں اپنے رشتوں کے جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر رہی، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. میرے باپ، بھائی، ماں، بہن، شوہر، بیوی، بچے، ان کا جو کچھ مجھ پہ حق ہے، اگر میں ان کا رائٹ ان کو نہیں دے رہی تو دنیا کو شاید پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور میری سزا اور جزا اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ ابھی تو آپ کہہ لو کہ اس کو آپ ریلیٹ کر لو پچھلی آیت سے کہ وہ جو چھپا رہے تھے اور دکھا رہے تھے، تو لیکن آپ ہم اپنی زندگی کی ہم ہر بات سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم بظاہر لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہی جانتا ہے. تو میرا بیہیویئر صرف اس وقت ٹھیک ہوگا جب مجھے اس پہ یقین آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک، انشاءاللہ یہیں پر ہم روکتے ہیں، جو کیونکہ 6:15 تو ہو گیا نا، انشاءاللہ تھوڑا سیرہ کی طرف چلتے ہیں.
اور کل پھر ہم یہاں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو کسی کا کوئی کوشچن یا کچھ ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ نام اعزاز. بات یہ کہ دیکھیں آپ اس میں دیکھ رہے ہوگے کہ کتنی باتیں، اور مطلب میرے بولنے میں تو خیر اس میں تو خلل ہے ہی ہے. وہ تو مطلب انسان ہوں تو مطلب لفظوں کا وہ نہیں اس طرح سے میرا ہو سکتا. لیکن قرآن کی آیات کو بھی آپ دیکھو کتنی چیزیں ہیں جو ایون ابھی ہم سورہ بقرہ پہ ہی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ریپیٹ کر کے آ رہی ہیں باتیں. وائی از دیٹ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ویکنیسز کو جانتا ہے. تو اگر ہم اس ریمائنڈر سے، اس قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو پھر یہ ریمائنڈر نہیں ملیں گے ہمیں. اور جب ریمائنڈر نہیں ملتا انسان کو وہ ڈیفینیٹلی بھول جاتا ہے. پھر دنیا میں لگ کے اسی نہر پہ بہنا شروع کر دیتا ہے جس میں سب لوگ چل رہے ہیں. سب لوگ یہ کر رہے ہیں، میں بھی کر لوں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ یہ ہے، فرق صرف یہ پڑے گا کہ وہ سب لوگ جو ہے میرا کچھ مجھے نہیں بچا سکیں گے آخرت میں جب ہم اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوں گی، کیونکہ میں اکیلی کھڑی ہوں گی اس وقت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بس ایزی کر دے. بس سب کے لیے جس کی جو مسئلے ہیں، جس کی جو مشکلات ہیں، جس کو جو حکم ماننا مشکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب سیرہ کو شروع کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو روکا تھا، آئی تھنک کہ ہم نے یہ کر لیا تھا کہ جو ابو جہل اور امیہ بن خلف کا جو اینڈ ہوا تھا وہ بیسیکلی کیا ہوا تھا یہ ہم نے دیکھ لیا تھا لاسٹ ٹائم. ٹھیک کہ ابو جہل جو تھا اس کو تو وہ 2 جوانوں نے پہلے تو مارا، اور وہ تقریباً جب مرنے کے قریبی تھا تو عبداللہ بن مسعود جو تھے ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ دیکھ کے آؤ کہ ابو جہل کو ڈھونڈو میدان میں کہاں ہے کیا، جب یہ باقی کے جو قریش تھے وہ جا چکے تھے تو تقریباً 75 وہ کہتے ہیں ایسے قریش کے لوگ تھے جن کو کیپچر کیا گیا تھا، مطلب پرزنرز آف وار. 70 کے قریب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور باقی یہ لوگ بھاگ گئے تھے. ٹھیک تو ابو جب عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ابو جہل کو تو اس نے پھر اپنی باتیں الٹی سیدھی کرنی شروع کی، اور آپ نے پھر آخری جو وہ تھا ایک مار کے اسی کی تلوار سے اس کو قتل کر دیا تھا، ختم ہو گیا. امیہ بن خلف نے عبداللہ ابو عبیدہ آئی تھنک ان کا نام ہے، ایک سیکنڈ میں ان کا نام ہمیشہ جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف، وہ اور جو امیہ بن خلف جو ہے وہ ان کی دوستی تھی اسلام سے پہلے بھی، وہ دوستی بعد میں بھی رہی. تو اس نے جب دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، امیہ بن خلف نے کہا کہ میں تمہیں پیسے اتنے دوں گا، یہ کروں گا، تو مجھے مطلب بس قید کر لو، مارو نہیں مجھے. تو پھر وہ حضرت بلال، اور یہ امیہ بن خلف کون تھا؟ جو حضرت بلال کی زندگی جس نے عذاب بنائی ہوئی تھی. حضرت بلال نے دیکھ لیا، انہوں نے پھر دوسرے انصار کو بلایا، جو کچھ صحابی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ تو بچ رہا ہے، اس کو تو بچنا ہے. پھر بہرحال جتنی بھی کوشش کر لی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، وہ بچا نہیں سکے امیہ بن خلف کو، اور اس کو ڈیتھ ہو گئی تھی. اور پھر یہی ہوا کہ بعد میں جب سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا کہ ایک گڑھا کھودا تھا جو ایک وہاں پر بند، اب کہہ لیں پرانا کنواں تھا، اس میں یہ تمام 70 کے 70 جو باڈیز تھیں وہ ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی تھی. تو امیہ بن خلف ایک واحد وہ تھا کہ اس کی باڈی کو جب اٹھانے کی کوشش کرتے تھے وہ بکھری جاتی تھی پتھروں کے اوپر، تو پھر پتھر اس کے نیچے تھے، پتھر ہی اس کے اوپر تھے، اور اس کو وہیں پر اس کی لاش کو چھوڑ دیا گیا تھا. اب سوچو کہ جو حضرت بلال کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا، جو پتھروں پہ ان کو لٹایا جاتا تھا اور پتھروں سے ان کو جلایا جاتا تھا، اینڈ میں اس انسان کا بھی جو رزلٹ ہے، یعنی جو اس کو جو موت آئی اس کی وہ کس طرح سے آئی، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی دنیا میں بھی دکھانے والی، بابا آخرت میں تو جو ہوگا وہ اپنی جگہ ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک تو اب اس کے بعد جناب یہ دونوں کا ہو گیا، باقی اور بھی بتاشا لوگوں کا تھا. اس کے بعد یہ جو اب 2 ہم صحابہ کرام جو تھے یہ ان کا بھی بیچ میں دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت جو ہیں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سیکنڈ، جو ابو حذیفہ تھے یہ بیسیکلی کس کی اولاد تھے؟ یہ جو آپ کو اگر یاد ہو کہ جو مبارزہ ہوا تھا جس میں وہ ڈول جس کو کہتے ہیں کہ آمنے سامنے آ کے جو لڑے تھے، ان میں جو عتبہ بن ربیعہ جو تھا، جس کی کہ جو مشرک تھا، اس کے جو بیٹے تھے آپ مسلمان تھے. ابو حذیفہ جو تھے مسلمان تھے، وہ مسلمان نہیں تھا. ٹھیک اور کیا کہتے ہیں یہ مطلب یہ بہت نیک، اور انہوں نے اپنا جو غلام تھا اس کو بھی آزاد کر دیا تھا.
انہوں نے کیا کیا، یہ واقعہ ایک سائڈ نوٹ ہے، بیسیکلی ایک واقعہ بیچ میں ہوا، تو اسی دوران جو ابو حذیفہ تھے وہ جب ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو یاد ہے آپ کو شروع میں بات ہوئی تھی کہ بنو ہاشم جو ہیں جس میں حضرت عباس بھی ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو مارا نہ جائے، تو جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ باقی سب جو ہیں ہمارے ماں ہمارے باپ ہمارے چچا بھائی سب ان کو تو مار دیا جائے، لیکن جو کیا کہتے ہیں مطلب ڈائریکٹلی یہ انہوں نے رسول اللہ سے نہیں کہا، یہ بات کی کہ یہ تو ہمیں کہا گیا کہ بنو ہاشم کو تو نہ مارا جائے لیکن جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو مار دیا جائے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ اب انہوں نے پھر حضرت عمر سے کہا کہ یہ آپ سن رہے ہو کہ مطلب کیا یہ اچھا لگے گا کہ میرے جو چچا ہیں ان کو مطلب تلوار سے مارا جائے؟ تو مطلب یعنی حضرت عمر سے کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مطلب کام ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر جو تھے وہ پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو یا رسول اللہ یہ منافق ہے میں قتل کر دیتا ہوں، یعنی کہ ابو حذیفہ کو قتل کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے اس سے منع کیا اور آپ پھر جو حضرت عمر تھے ان کے پاس گیا اور ان کو سمجھایا اور مطلب ان کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس دلا دیا کہ جو انہوں نے بولا تھا وہ غلط ہے۔ اور حضرت ابو حذیفہ جو ہیں وہ کہتے رہے جب تک زندہ رہے کہ مطلب مجھے اس ایک جملے نے میں نے یہ بات کی تھی پوری زندگی مجھے یہ لگا کہ اس کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا سزا دینی ہے اور میں ہمیشہ اس کے بارے میں پریشان رہوں گا until unless کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک شہید کی موت دے۔ اور پھر یہی ہوا تھا کہ ان کی دعا قبول ہوئی تھی اور ایک ہم لیٹر آن پڑھیں گے جو ہجرت کے 12ویں سال 12th ایئر میں جنگ یمامہ ایک ہوئی تھی اور اس میں آپ کی پھر ڈیتھ ہوئی تھی ان کی۔ ٹھیک، تو یہ مطلب یہ چھوٹے چھوٹے واقعے جیسے میں نے کہا نا کہ یہ سارے جنگ بدر سے اب ریلیٹڈ جو واقعات ہیں ہم ان کو تھوڑا سا بس صرف دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اچھا پھر ہیں جی ابو البختری۔ اچھا جو ابو البختری کا اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بنو ہاشم کا جو بائیکاٹ ہوا تھا اس نے بیچ میں پڑھ کے وہ کرایا تھا، مطلب مسلمان نہیں ہے لیکن یہ بیچ میں پڑھ کے کافی اور مطلب مدد بھی کی تھی اور سارا کچھ، تو رسول اللہ نے شروع میں جنگ کے کہا تھا کہ ابو البختری کو بھی نہیں قتل کرنا ہے اور بنو ہاشم کو بھی نہیں کرنا، لیکن ہوا یہ کہ جب جنگ کے دوران ایک انصاری جو تھے انہوں نے ابو بختری کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ او ابو بختری ہمیں جو ہے منع کیا گیا تمہیں نقصان پہنچانے سے، تو تم اپنے آپ کو مطلب ہمارے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں مطلب بحفاظت جسے کہتے ہیں نا سیفٹی کے ساتھ تمہیں میں خیمے میں لے جاؤں، کیمپ میں لے جاؤں۔ اب جو ابو البختری تھا اس نے کہا کہ جو میرے ساتھی میرا دوست ہے اس کے بارے میں کیا ہے، تو وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہا گیا، تمہارے بارے میں صرف کہا گیا، لیکن ابو بختری نے کہا کہ میں جا کے مجھے نا مطلب واپس مکہ جاؤں گا تو مجھے اپنا مذاق نہیں اڑوانا کہ میں نے اپنے دوست کو جانے دیا اور خود کو بچا لیا، اور اس کے بعد اس نے ان جو صحابی تھے انصاری ان پہ مطلب ایک طرف ان کی طرف چھلانگ لگا دی کیا، اور ان صحابی کو پھر ان کو اپنے بچاؤ کے لیے اس کا قتل کرنا پڑ گیا۔ پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت کوشش کی تھی کہ مطلب میں ایسا نہ کروں جس طرح آپ نے کہا تھا ان کو کہ میں وہ ایک قیدی بنا کے لے آؤں، بٹ وہ اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا اس بات میں۔ اچھا اچھا دوسری چیز ان باتوں سے جو مجھے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے نا، تو آپ یہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لائک ایمان کا لیول دیکھیں، جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، مطلب غلطیاں یا باتیں یا ان سے ریلیٹڈ یہ واقعات آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دے ور ہیومن بینگز جسٹ لائک اس، جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، آف کورس ان کا جو لیول تھا، جو ان کے ایمان کا لیول تھا، میں اور آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے یہ بات تو یس آئی ایگری، مگر کیا ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تھے تو وہ انسان ہی نا، خواہشات بھی ان کی تھیں، تکالیف بھی ان کو ہوتی تھیں، فیملیز بھی ان کی تھیں، پیسے روپے کا بھی ان کو ہو سکتا ہے شوق ہو جس طرح ہمیں ہے، خوبصورت لگنے کا شوق، کپڑے، ہر ایک انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اندر بھی تو رکھی تھی، وہ بھی تو انسان تھے نا، لیکن ان کا آپ لیول دیکھو، ہم اگر ان کے جیسے نہیں بن سکتے ہم ان کی طرح کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم ڈفرنٹ سیلیبریٹیز کی طرح کپڑے پہننا چاہتے ہیں، فیشن میں کیا ہے، بولنا چلنا پھرنا، اسپیشلی ینگر جنریشن، ہم وہ سب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ان صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مطلب ان کو دیکھ کے اپنا ہم آئیڈل کیوں نہیں بنا سکتے کہ ان کی طرح مجھے بیہیو کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ کچھ تو میں کر ہی لوں گی نا، اگر 100% ان کی طرح نہیں بھی ہوئی میں، ٹھیک۔ اچھا اسی دوران اگر آپ کو یاد ہو کہ ابلیس جو جب شروع میں مکے سے یہ لوگ نکل رہے تھے، قریش کے ڈفرنٹ قبیلے جب جنگ کے لیے آ رہے تھے، اس میں کچھ لوگ کرنا چاہتے تھے کچھ نہیں، پھر ایک بیچ میں بات اٹھی کہ جو ایک قبیلہ ہے جن کے ساتھ ان کی پرانی جو جنگ چل رہی تھی،
تو کچھ لیڈرز نے بات کی کہ اگر ہم نکل گئے مکہ سے، پیچھے ہماری عورتیں اور بچے رہ جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے پیچھے سے آ کے ان کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اس وقت پھر ایک آپ سراقہ، آپ کو اگر نام یاد ہے، لیٹر آن مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جو ہے نا اس شکل میں شیطان آیا اور اس نے کہا نہیں نہیں، میں جو ہوں، میں خود لیڈر ہوں کنانا کا، اینڈ آئی ول میک شیور کہ کچھ نہیں ہوگا، اور میں ان کو منع کر دوں گا، تم چلو لڑو، بیکاز یہ اتنا بڑا اس کے لیے ایک بڑی چیز تھی کہ یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں کس طرح قریش جو ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ابلیس کا ایک تخت ہے کہیں پر پانی کے اوپر، کہیں پر، واللہ عالم ویئر، تو وہ خود نہیں ہر جگہ جاتا، تو وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، مگر اس جنگ بدر کے دن خود ابلیس آیا تھا ایک انسان کی شکل میں، یعنی اس کی آپ یہ اندازہ لگا لو کہ اس کو کس حد تک یہ چیز چاہیے تھی کہ یہ کسی طرح مسلمان ختم ہو جائیں، اس جنگ میں جتنا نقصان ان کو پہنچ سکتا ہے پہنچے، تو بیک اپ کر رہا تھا وہ قریش کو کہ کسی طرح یہ جا کے وائپ آؤٹ کر دیں مسلمانوں کو، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ تو جب اینڈ آف دا ڈے یہی ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ فرشتوں کو تو یہ دیکھ پا رہا تھا، فرشتوں کو اس نے دیکھ رہا تھا، نظر آ رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا کہ یہ جس طرح قریشی گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، سارے ہو رہے ہیں، تو یہ وہاں سے پھر جب اب تھا تو انسانی شکل میں بھاگنا شروع ہو گیا، تو پیچھے سے آواز دی ابو جہل نے بھی، اس نے کہ مطلب تم کہاں جا رہے ہو سراقہ؟ تو اس نے سنا نہیں، اور وہاں سے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس کو تو نظر آ رہا تھا، تو وہاں سے یہ فرشتی جو ابلیس تھا پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ ٹھیک، یہ بھی ایک چھوٹی سی چیز تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اور کیا، اچھا جو تھوڑا سا آپ یہ کہہ لو کہ جو جب یہ جنگ ختم ہوئی، اچھا ایک تو چیز یہ تھی جو میں نے پہلے ذکر آپ کو کیا کہ اس میں سے تقریباً 70 کے قریب قریشی جو تھے، جو قریش کے لوگ تھے، وہ مارے گئے تھے، 74 کو قید کیا گیا تھا، باقی جو تھے وہاں سے چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم 3 دن یہاں پر رکیں گے، میننگ ایک تو دن وہی 17 رمضان جس دن جنگ ہوئی، اور 2 more days، تھرڈ ڈے کے بعد ہم آئیں گے، تھرڈ ڈے پہ ہم آئیں گے۔ اب اس کا جو بیسیکلی ایک وہ کہتے ہیں علماء جو مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ اس کا ریزن ہی سمجھو کہ ظاہری بات ہے کہ جو شہداء تھے ان کو دفنانا تھا، یعنی اس میں کوئی کتنے تھے، آئی تھنک 14 کے قریب، یہ کتنے جو ہیں وہ جو مسلمان تھے وہ شہید ہوئے تھے، 13-14۔ تو اب جو اس سے پہلے کوئی شریعت نہیں آئی تھی شہیدوں کی یا جس طرح مرنے، کیونکہ جنگ ہی اس طرح کبھی نہیں ہوئی تھی، اب یہ جنگ ہوئی تو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا اب یہ سنتیں ہیں جو میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب جب دفناتے وقت ہمیں یہ پتا ہے، اب جو یہ ہمیں آپ کہہ لو کہ شریعت سے پتا چلا، وہ یہ کہ آپ ایک شہید کی باڈی کو دھوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو میت ہے شہید کی اس کو دھوتے نہیں ہیں، اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، شہید کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں پر بدر میں جن جن کی شہادت ہوئی تھی ان سب کو وہیں دفنایا گیا تھا۔ سنت کیا ہے، یعنی یہ پہلے والے تو جو آپ کہہ لو کہ لاز ہے، یہ ایک سنت ہے کہ جہاں پر شہید کی ڈیتھ ہوئی وہیں پر اس کو دفنا دیا، یہ ایک سنت، اس لیے آپ دیکھو گے کہ کبھی لوگ یہ نہیں بھی ہمارے یہاں ہوتا، ٹھیک، تو یہ ایک سنت۔ اچھا، اور جتنے لوگ بدر میں مرے تھے ان سب کو شہید ہوئے تھے ان سب کو بدر کے میدان میں دفنایا گیا تھا، اور شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اس کے زخموں کو، خون کو دھویا نہیں جاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے تو یہ جو خون ہے نا جہاں جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے وہ مسک نہیں ہوتا، اس کی خوشبو آئے گی، مطلب اس کی مطلب بہت خوبصورت سی خوشبو وہاں سے آئے گی، اور شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے جس میں ان کی موت ہوتی ہے، وہ اسی طرح اٹھیں گے۔ مطلب ایک شہید کا درجہ، ایک چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ شہید کون کہلاتا ہے، کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر لڑتے یا اپنے دین کی خاطر لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیں، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ کام کرنا تھا، جو وہاں 3 دن رکے تو ان سب کو وہاں پر دفنایا گیا۔ پھر ایک چیز یہ تھی کہ وہاں رک کر جو جیت گیا، جیسے مسلمان جیت گئے وہاں پر، آپ وہاں رکے کہ کہیں قریش واپس آ کے دوبارہ حملہ نہ کر دیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کیونکہ تعداد تو ابھی بھی مسلمانوں سے زیادہ تھی قریش کی، ایون دو کہ ان کے جو کچھ لوگ مارے گئے جو بھی ان کی تعداد زیادہ تھی، تو ایک تو ریزن یہ تھا کہ جی وہاں پر رکے رہے آپ کے وہ واپس نہ آ جائیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں رک کے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لو کہ شو کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو، ایک یہ بھی تو شو کرنا ہوتا ہے نا کہ جی جیتے کون ہے، کیونکہ اگر تو بندہ یہ تو نا کہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو آپ وہاں چپکے سے بھاگ نکلتے، جس طرح قریشیوں نے بھاگ نکلے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو گورے کچھ ہسٹورینز ہیں انہوں نے جو بدر کا اور پورا اس کا وہ دیکھا اور
جہاں سے پوری جنگ کا جو ایک نقشہ ان کے پاس تھا، اس میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ تھی ایسی کہ جہاں سے قریش کے جو لوگ تھے، جو مشرکین، وہ آرام سے بھاگ سکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپسلی وہ جگہ پیچھے چھوڑی تھی. اس کا ریزن انہوں نے یہ نکالا، جو مسلمان مورخین انہوں نے یہ نکالا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتا ہو کہ اٹس ڈو اور ڈائی، یعنی یہاں پر ہم جنگ کر کے تو میں مروں گا یا مارا جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ میں پوری اس سے لڑوں. اس کے لیے انسان مطلب قریشی ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ بہادری سے لڑتے. ابھی ان کو پتا تھا یہ پیچھے والا راستہ میرے پاس موجود ہے، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا تو میں یہاں سے بھاگ نکلوں گا. تو وہ اتنی بہادری، یا آپ کہہ لو کہ اتنی سختی سے لڑائی بھی انہوں نے نہیں کی. تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ریزن. تو جو یہ بدر میں 3 دن تک رکے رہے رسول اللہ، جسٹ ٹو شو دا مشرکین کہ مسلمان ڈرتے نہیں ہیں. مسلمانوں کا اللہ پہ جو بھروسہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ جیت جو دی ہے، تو مسلمان ڈر کے بھاگے نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا ایک سیکنڈ. تو بیسیکلی جو یہ 3 دن رکنے کے جو ڈفرینٹ کچھ ریزن، اور یہ دیکھیں ریزن جو ہے یہ علماء نے مطلب اس سے اخذ کیے ہیں، انفر کیے ہیں. یہ کسی نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے اندر تو کوئی نہیں گھسا ہوا تھا کہ ایگزیکٹلی کیا، لیکن دیز ور سم آف دا میجورٹی کا جس میں وہ ہے کہ دیز ور دا بیسکلی دا ریزنس. ٹھیک ہے. اور وہ میں پہلے بتا چکی کہ جو امیہ بن خلف ہے اس کو دفنا نہیں سکے تھے. باقی جو اس کے علاوہ جتنے بھی جو مشرکین تھے ان سب کو وہی ایک بند کو مطلب ایک پانی کے بغیر والا جو کنواں تھا اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا، اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی تھی. لوگ کہنے کو چاہے اس کو یہ بھی کہیں کہ یہ کیا کیا، ان کو دفنایا نہیں گیا، لیکن آپ یہ دیکھو کہ ہسٹری میں نہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہ اب کبھی ہوتا ہے کہ جو دشمن کے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو کون دفناتا ہے؟ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ان کی لاشوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کی تو مثال دنیا میں ملتی ہی نہیں ہے. یہ تو اس وقت بھی ایون دو کہ یہ لوگ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو جتنی انہیں تکلیف دی، پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کو ایک جگہ ڈال کے اور ان کے اوپر مٹی ڈال کے ہی آئے گئے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اور کیا کرنا تھا؟ ہاں یہ کہ جو بدری جتنے جو صحابی تھے، جو 15 صحابی جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کو سب کو قبر کے اندر ہی دفنایا گیا تھا. اچھا. تیسرے دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی طرف چل پڑے. تو مطلب میدان سے نکلنے سے پہلے آپ نے ادھر رکے جہاں پر یہ جتنے بھی جو مشرکین کی جن کی لاشیں ڈالی گئی تھیں جس کنویں کے اندر، وہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے ایک ایک کا نام لیا، یعنی کہ او عتبہ بن ربیعہ، او ولید ابن عتبہ، او ابو جہل وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے، کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو پورا پا لیا کہ وہ سچا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی فتح ہوگی، اللہ تعالیٰ، وہ تو رسول اللہ سے سب کہہ رہے ہم نے تو وہ سچ پا لی. کہ تم نے بھی سچ ہو پایا کہ جو تم لوگوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے بیکاز آف واٹ یو ڈیڈ ان دس دنیا. تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ ایک مطلب مرے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے آپ کیسے بات کر سکتے ہو؟ ان کی تو کوئی روح ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ مطلب یہ لوگ مجھے اتنا ہی سن سکتے ہیں جتنا تم مجھے سن سکتے ہو، لیکن یہ مجھے جواب نہیں دے سکتے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اسی کی جو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ مطلب وہ ایک ایکسپلینیشن میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان مردوں کو زندگی دی تھی اس پوائنٹ تک صرف کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں کہ وہ سن لیں، اور دوبارہ ان کو موت دے دی گئی تھی. واللہ عالم، لیکن دس از ون ایکسپلینیشن. اچھا. اس چیز کو، اس واقعے کو، اس حدیث کو، کیونکہ یہ تو اوتھینٹک حدیث ہے، تو علماء کے 2 گروپس ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ جو مردے ہیں وہ ہماری آوازیں سن سکتے ہیں، ہماری بات سن سکتے ہیں. ایک ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں سن سکتے. واللہ عالم، ہم نے تو اس میں جانا نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں جو میجورٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ سن نہیں سکتے. ٹھیک. کہ ہم جو بول رہے کریں صرف اس وقت تک کی بات ہے کہ جب ان کو دفنایا جاتا ہے. اور وہ حدیث ہے کہ آپ 40 قدم تک جب تک آپ چلتے ہو، مطلب وہ قدموں کی چاپ جو ہے وہ مردہ جو ہے وہ سنتا ہے. اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. مطلب جو ہمارے یہاں بہت سارا ایک وہ بنا ہوا ہے سلسلہ، والا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، لیکن دونوں اوپینین موجود ہیں. ٹھیک ہے. علماء کے دونوں اوپینین موجود ہیں کہ وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. واللہ عالم، مطلب واللہ عالم. ٹھیک. اچھا. اب ہم چلتے ہیں کہ جو اب یہ پہلی جنگ تھی، تو اس کے بارے میں ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ ٹھیک ہے جنگ تو جیت گئے. اب جب وہ مدینہ واپس آنا ہے تو جو ہار کے قریش گئے ہیں وہاں سے، تو اپنا سامان تو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں نا.
کہ ان کی جو تلواریں، ان کے جانور، ان کا جو بھی کچھ تھا وہ تو اس کے پیچھے چھوڑ کچھ جانور لے گئے، کچھ مطلب جو بھی سامان تھا جن کو اسپوائلز آف وار یا آپ مال غنیمت جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ چھوڑ گئے تھے. اب یہ تھا کہ اس کو کس طرح کیا، اس کا کیا کیا جائے، بیسیکلی اس کا کیا کیا جائے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا تورات کی جو اوریجنل جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں تو یہ تھا کہ جب اس طرح کی کوئی جنگوں میں کوئی مال شال پیچھے رہ جاتا تھا تو وہ تمام مال کو جمع کر کے میدان میں رکھا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو تھے ایک بجلی بھیجتے تھے جو اس مال کو پورے کے پورے کو جلا دیتی تھی، اور اس سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اینڈ دیٹ واز آل. اب یہاں پر ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. اور اب ہو کیا رہا تھا کہ مختلف جو صحابی تھے یہ بدر میں ان کے مختلف گروپس کے درمیان بات ہو رہی تھی. ایک کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، اس کا اتنا حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ کام کیا. ہم اگر یہ مطلب لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا ہمیں تو ملنا چاہیے. نہیں، ہر ایک اپنے رائٹ کی بات کر رہا تھا. جسے اسی میں ایک حضرت جو سعد بن ابی وقاص تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار لے کے گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے جسے قتل کیا تھا یہ اس کی تلوار ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ مجھے دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اس کو اس جنگ میں یوز کی ہے میں نے، اور مطلب میں نے بیسیکلی کہ میں نے اس سے مارا تو یہ مجھے دے دیجئے. تو ادھر ہی جو کہتے ہیں کہ میدان بدر میں جو ہے یہ نازل ہوئے تھے، نازل ہوئی تھی آیت. پہلی آیت جو سورہ انفال کی ہے آپ کی آئی تھنک اسکرین پہ بھی ہے. ٹھیک، تو جو پہلی سورہ اے محمد، یہ مجاہد لوگ یعنی بریکٹ میں اس لیے ہے کہ یہ عربک میں یہ پارٹ نہیں لکھا ہوا. لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نازل کی کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. یعنی اللہ تعالیٰ، اب ظاہری بات ہے یہ بات نہیں ہے کہ مطلب ان کے ایمان کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا کیا، لیکن بات یہ تھی کہ مطلب کوشچن تو آتا ہے نا دماغ میں، اور پھر ہر بندہ ظاہری بات جو حالات تھا، جو فائنینشلی وہاں پر حالات تھے، تو اس پہ جب ان کے درمیان یہ ایک بات شروع ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ انفال کی، سورہ انفال جو ہے نا وہ غزوہ بدر کی بہت مطلب آپ کہہ لیں کہ ایکسپلینیشن ہے. بیسیکلی اس میں بہت زیادہ آیات ہیں جو غزوہ بدر سے ہی ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک، ایک یہ ہو گئی آیت. اس کے بعد اس کی آیا نمبر ہے 41 جو ہے، اسی کی سورہ کی آیا نمبر 41 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، اس میں سے ابھی اس میں تھوڑی ڈویژن آ گئی کہ کیا کرنا چاہیے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی کہ تم دل میں سے ذرا اس خواہش کو نکال دو جو دنیاوی خواہش ہے. میرے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے کہ جو ہمیں چیزوں کا پڑا ہوا ہوتا ہے نا، چیزوں کے بارے میں ہماری فکر کہ مجھے کم زیادہ نہیں مل جائے، جب جائیداد کا بٹوارا ہو رہا ہے تو کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، یا چیزوں کو دیکھ کے جو میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اس کو تو ٹھیک کرو نا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ اور رسول کے حکم پہ چلو. اب اس کے بعد یہ آیا 41 میں کیا ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، اس میں سے 5واں حصہ 1/5 اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے. یعنی 1/5 جو ہے اس میں سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور یتیموں، محتاجوں اور اس کا ہے. ٹھیک ہے، 1/5. اگر تم اللہ پر اور اس مدد پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی کہ جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی تھی، یعنی آمنے سامنے وہ آ گئے تھے، اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اگر تو تم اس دن پر ایمان رکھتے ہو کہ جو تمہاری مدد کی گئی تھی بدر کے دن پہ، تب تو تم یہ کر لو گے جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اہل بیت، پھر جو یتیم، پھر غریب لوگ، پھر جو مسافر ہیں ان کے لیے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو تقریباً وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لو کہ 20% جو تھا وہ اس میں خرچ ہوا، باقی جو 80% تھا وہ آرمی کو واپس دیا گیا. تو ہر جو بندہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا اس کو ایکول شیئر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اسلام کے اب شروع کی بات ہے، بعد میں یہ چینج ہوا تھا. لیٹر آن یہ ہوا تھا کہ جب جیسے اب آگے ہم دیکھیں گے غزوہ خیبر ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بدل دیا تھا، اور آپ نے اس طرح کیا تھا کہ جو پیدل لوگ تھے ان کے حصے کا 3 ٹائمز دیا تھا ان لوگوں کو جو جانور پہ تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر گھوڑا ہے یا اونٹ ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا چارہ ہے، اس کا کھانا پینا واٹ ایور، تو انہوں نے اس طرح کی ڈویژن کی تھی. ٹھیک، لیکن ابھی ان جنگ بدر میں جتنا بھی کچھ تھا اس کا تمام صحابہ کرام جو تھے ان میں
equal divide کر دیا تھا. اس میں ایک بات جو دماغ میں رکھیں, they were around کتنے تھے, I think 9 کے قریب, مجھے سب کے نام نہیں پتا, لیکن 9 لوگ ایسے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شمولیت نہیں کی, اس میں شامل نہیں ہوئے, لیکن ان کو بھی حصہ دیا گیا تھا, اور ان کا جو کہ ویلڈ ریزنز تھے. اس میں سے صرف ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ حضرت عثمان بن عفان جو تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے, انہوں نے آنا تھا, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا تھا, کیونکہ حضرت رقیہ جو تھی, جو حضرت عثمان کی وائف تھی, وہ بہت زیادہ بیمار تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کے لیے رک جاؤ, اس لیے ان کا بھی حصہ تھا, ان کا بھی حصہ تھا اس کے اندر. تو کیا کہتے ہیں, ان کو بھی دیا گیا. اور حضرت رقیہ کا یہی ہوا کہ جب کیا کہتے ہیں واپس پہنچے ہیں اور سب یہ اعلان ہوا ہے کہ جو مسلمانوں کو وہ جیت ہو گئی ہے, تو اس کے بعد ادھر سے ہی مطلب پتہ چلا کہ اسی وقت ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی, حضرت رقیہ کی. ٹھیک, یعنی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک, اور وہ اسی دن دفنائی گئی تھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس پہنچے. ٹھیک, اچھا جی, اب جو اس جنگ کے قیدی لیے گئے تھے, ٹھیک, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح. اچھا, اب یہ ایک بہت ہی آپ سمجھ لو کہ امیجن کریں, تھوڑی سی سائیکالوجی یہ ہے کہ جو پہلی بات تو یہ کہ جو قریش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی ہے, یہ قریشی کون تھے جن کے ساتھ تھرو آؤٹ دیئر لائف یہ لوگ رہتے رہے ہیں, اور ابھی آئے ان سے اس مکہ سے نکلے ہوئے ان کو سال ہوا ہے صرف. ٹھیک, اور یہ سارے رشتہ دار بھی ہیں بیچ میں آپس میں, ان میں سے کچھ مارے گئے, کچھ نے ان میں سے کچھ کسی کو مار دیا, آپس کی ایک وہ چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ مطلب اس وقت نا ایک غم و غصہ آپ کہہ لو کہ جس طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینے کو پوچھا حضرت ابوبکر سے, حضرت عمر سے, کہ ان جو قیدی بنا لیے گئے 70-75 لوگ, 70-75 پیپل, ان کے ساتھ کیا جائے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ, ان میں سے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, مطلب ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں, تو ان پہ آپ رحم کریں, مطلب ان کو شو کریں مرسی. اور حضرت عمر نے کیا کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے, یعنی نام لیا انہوں نے, کہا کہ حضرت علی کو آپ عاقل دے دو, عاقل ایک جو کزن ہی تھا ان کا حضرت علی کا, کہ وہ اس کو مارے, اور اس کو کسی کو مجھے دے دیں. ان سب کو, مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے, جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, جو کچھ انہوں نے یہ میدان جنگ میں کیا, جو کچھ بھی تھا, ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. تو وہی بات ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جو دل کے نرم ہونے کا جو میں نے ذکر کیا تھا تفسیر میں, تو وہ حضرت ابوبکر, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ نرمی کا وہ کریں. حضرت عمر نے کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے, ٹھیک ہے, ان سب کو مار دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں کچھ دل اتنے نرم کر دیتے ہیں کہ جو کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم, مطلب یہ نہیں ہوتا ہے سافٹ, بہت ہی نرم دل ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ان کو سخت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو پتھر کی طرح ہوتے ہیں. ابو بکر تمہارا جو ہے نا وہ تم, انہوں نے پھر ایگزامپل دی کہ یا ابو بکر تم ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, یعنی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کا بھی جو ہم پڑھتے ہیں نا, ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ بہت نرم دل تھے. کہ حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ, یا اللہ, یہ لوگ اگر مجھے فالو کر لیتے ہیں تو وہ مجھ میں سے ہیں, لیکن اگر یہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو یا رب تو ان کے ساتھ, مطلب تو انہیں معاف کر دے اور ان پہ رحم شو کرے ان کو. ٹھیک, یعنی تو اگر ان کو سزا دیتا ہے, مطلب ان کو چھوڑ دے گا تو تیری یہ رحمت ہوگی. تو بیسیکلی اسی طرح حضرت عیسیٰ کا بھی تھا. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عمر تم نوح اور موسیٰ کی طرح ہو, کیونکہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک گھر بھی اس زمین پہ کافر کا نہ چھوڑ یا رب. یہ قرآن میں سے ہے, یہ قرآنی آیات ہے جن کا میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یہ اللہ تعالیٰ ان کے دل اتنے سخت کر دے, کیونکہ یہ نہیں سنتے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کبھی داخل ہی نہ ہو, یہاں تک کہ یہ سزا کو بھگت لیں, سزا کو دیکھ لیں. یہ بھی قرآن میں سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کس کو تھا, حضرت ابو بکر کی بات مان لی تھی. اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں, لیکن بیسیکلی جو بعد میں بھی میں بتاؤں گی آپ کو, جو ایک آیت آئی پھر اس میں سورہ انفال کی ہے, کہ اس میں یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت عمر کا جو فیصلہ تھا وہ زیادہ پسند آیا تھا. ٹھیک, اور یہ کافی چیزوں میں یہ تھا کہ حضرت عمر کچھ بات کہتے تھے اور اس کے بارے میں آیات نازل ہو جاتی تھی.
اور وہ ایک دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اگلے دن مطلب کہ سیکنڈ ڈے تھا یہ جنگ کے بعد کا، تو میں بدر پہ ہم تھے، تو میں نے ایک جگہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ رو رہے ہیں ایک درخت کے نیچے. تو کہتے ہیں کہ میں گیا کہ یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا، کیونکہ اللہ کی قسم اگر مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ رونا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ مطلب کیا بات ہے کہ جو آپ رو رہے ہیں، اور اگر میں سمجھ گیا تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور اگر میں سمجھا نہ بھی تو میں اپنے آپ کو فورس کر کے رلاؤں گا، کیونکہ آپ کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ کا موقع ملے گا. سبحان اللہ. لائک یہ بھی جب میں پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں کہ لائک کس قسم کی محبت ہے، یعنی انہوں نے فالو کرنا ہے رسول اللہ کو ٹو دیٹ، یعنی ایک ایک چیز میں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں، سنت ہے، یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ سنت ہے. ہم کتنی چیزیں یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو سنت ہے یار، دیٹس اوکے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رونا چاہتا ہوں کہ آپ رو رہے ہیں، آئی وانٹ ٹو کرائی. اور اگر زبردستی میں اپنے آپ کو رلاؤں گا، اگر مجھے خود سے رونا نہ آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر یہ کیونکہ آیات نازل ہوئی تھی تو سورہ انفال کی یہ آیات پڑھی کیا کہ پیغمبر کو شایان نہیں، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے. اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. ٹھیک. بیسیکلی بات کیا ہے کہ مقصد اس کو کہتے ہیں کہ اس کا یہ ہے جو علماء نے بھی ذکر کیا کہ جب تک دین ابھی پورا اسٹیبلش نہیں ہوا ہے تو تمہیں ان قیدیوں کو قتل کر کے مطلب اگلوں کو بتانا ہے کہ واٹ دے ہیو ڈن رانگ اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ابھی تم ان کو چھوڑ کے نرمی نہیں دکھا سکتے کیونکہ ابھی تم اسٹیبلش نہیں ہوئے ہو. یہ قرآن کے. لیکن آف کورس اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک چیز کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ خدا کا حکم مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح کا ان کو ایک فلیکسیبلٹی دی ہوئی تھی، انہوں نے اس چیز کو کر لیا. ٹھیک. تو یہ مطلب یہ اس کے بعد پھر شریعت آ گئی تھی جس نے کہ یہ پھر خلیفہ وقت کو یہ چوائس دی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں قیدی کے ساتھ وہ کر لیں. لیکن اس وقت کی چوائس نہیں تھی. تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اگر نہ ہو چکا ہوتا یعنی لیٹر آن تو یہ شریعت ہونی تھی کہ خلیفہ نے جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن ابھی تو کوئی آرڈر نہیں تھا تو ابھی تو ان کو مار دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نہیں مانا گیا، مارا گیا. اچھا دو جو ان میں سے تو یعنی آپ سمجھ لو کہ جو 70 تھے ان کو تو پرزنر بنا لیا گیا، دو جو تھے ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا. اور وہ دو کون سے تھے؟ اس کا ایک کا نام تھا النادر ابن الحارث اور ایک عقبہ بن ابی معیط. میں اسکرین میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو نادر ابن الحارث اور ایک عقبہ بن ابی معیط. عقبہ بن ابی معیط تو شاید آپ کو یاد ہی ہو کہ یہ وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں تھے تو اوپر اونٹ کی جو اوجڑی پوری اونٹ کی جو انٹرنل انٹیسٹنز اور سارا کچھ لا کے رکھ دیا تھا، اور اس کا وزن اور اس کی گندگی اور مطلب مذاق اڑا رہے سارے ابو جہل نے، کیونکہ کہا تھا کون کرے گا یہ، تو اس نے کہا تھا میں کروں گا. اور پھر اس نے اس کے علاوہ بھی مطلب کوئی موقع نہیں چھوڑا پہلی بات کہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا تنگ کر سکے. پھر یہی تھا جس نے ایک دفعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن میں کپڑا ڈال کے اور اس کو ٹائٹ کرتا چلا جا رہا تھا کہ کسی طرح ان کو گلا دباتے نا نعوذ باللہ. اور اس پہ پھر حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے مارنا چاہ رہے ہو کہ مطلب وہ کہتا ہے کہ جی میرا اللہ جو مطلب رب اللہ ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا. تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت علی نے پھر اس کو قتل کیا تھا. اور وہ مطلب اس میں آتے ابن اسحاق جو ہیں جو سیرہ جنہوں نے کمپائل کی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مرتے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ سے کہ یا محمد کہ مجھے چھوڑ دے کہ میرے بچوں کا کون خیال کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگ. اور اس کے بعد اس نے حضرت علی نے ان کو مار دیا تھا. وہ کہتے ہی ہیں کہ یہ جواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کا ایک تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب تم فکر نہ کرو اپنے بچوں کی، تمہیں تو ابھی آگ کی فکر کرنی ہے، یا اگر تمہارے بچے تمہارے نقشے قدم پر چلے تو آگ ان کا بھی مقدر ہوگی. اور ان باتوں کو جب پڑھتے ہیں نا کہ جیسے یہ قتل کر دیا، اور یہ جو اسپیشلی نان مسلم ہسٹورینز ہیں وہ اس چیز کو ایشو کہ اسلام تو تلوار کے ذریعے پھیرا، یہ کرتے ہیں وہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا. اور اب ہم آگے دیکھیں گے جو مسلمان ان کے ساتھ کریں گے کہ مطلب جو پرزنرز آف وار لے کے گئے مسلمانوں کا جو رویہ تھا وہ تو کہیں ہسٹری میں کہیں اس کی ایگزامپل ہی نہیں ملتی. یہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا اس کو قتل کر دیا گیا، اور جو دوسرا ہے النضر ابن الحارث
اس کا یہ تھا کہ یہ بیسیکلی تھوڑا سا پڑھا لکھا ذرا زیادہ تھا یہ، کیونکہ یہ کہہ لو کہ جو مکہ کے رہنے والا نہیں تھا، باہر سے مکہ میں آیا تھا، اور جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس نے مطلب بہت زیادہ کہنا شروع کر دی، کیا ہے یہ کہانیاں ہیں، کون سی کہانیاں ہیں یہ، میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر کہانی سنا سکتا ہوں۔ اور جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر آیت جو قرآن کے اندر ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یا وہ کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں، جیسے فار ایگزامپل سورہ انفال میں بھی ہے اور دوسری صورتوں میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس یعنی یہ بیسیکلی النذر جو ہے نا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں بھی قرآن کے اندر ذکر آ رہا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، تو یہ نذر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، جو قرآن میں یہ ایک آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ناانصافی کون کر سکتا ہے، یعنی کون ناانصاف ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی طرح کی آیات ریویل کر سکتا ہوں، مطلب وحی کر سکتا ہوں یا نازل کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نادر کا جو ہے وہ بھی اسی کے بارے میں بات ہے۔ اور وہ کیا کہتا تھا، اس آدمی کو چھوڑو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو بیسیکلی پھر اس کو کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ یہ اور ابو معید جو ہے عقبہ، یہ دونوں تھے جو شروع میں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جو مدینہ اس وقت آئے تھے تاکہ یہ بتا کریں یہودیوں سے کوئی بات جو کہ رسول اللہ سے واپس جا کے پوچھا جائے، اور وہ جب نہیں بتا سکیں گے تو ان کو ہم بتائیں گے جی تم تو نبی نہیں ہو اللہ کے، نعوذ باللہ۔ تو جب وہ سوال کیے گئے تھے کہ روح کیا ہے اور ذوالقرنین کون ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ انہوں نے سورہ یوسف کے بارے میں، یعنی کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، یہ سوال پوچھے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے سورہ کہف کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھا تھا، واللہ عالم۔ لیکن بیسیکلی یہی دونوں لوگ تھے، یعنی اس حد تک یہ رسول اللہ اور اسلام کی اور مسلمانوں کے اگینسٹ تھے کہ کوئی موقع جس طرح چھوڑنا نہیں تھا، انہوں نے کسی طرح اس بات کو بس ختم کر دیں۔ ٹھیک، تو یہ دو لوگ تھے جن کو کہ قتل کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو ذرا بڑا کر دوں، ایک سیکنڈ۔ اب جو مسلمان، ظاہری بات ہے یہ تو ہمیں پتہ چل ہی گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جیت گئے تھے۔ اب مدینہ میں ظاہری بات ہے کہ مدینہ میں لوگ جو تھے وہ انتظار میں تھے، پریشان تھے کہ کیا بنا، کہ امیجن تو آپ کریں 300 لوگ گئے ہوئے ہیں جن کے پاس زیادہ کچھ سامان بھی نہیں ہے، لیکن مطلب اور یہ بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ خبر فوراً وہ ٹک 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 ہم نے میسج کیا پتہ چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب وہ انتظار میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت زید بن حارثہ جو تھے نا، جو پہلے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، بعد میں پھر جب آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی منہ بولے بیٹے مطلب نہیں، ان کے لاسٹ جو نیم ہے ان کے باپ کا ہی نام ہونا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زید بن حارثہ ان کا واپس ان کا جو باپ کا نام تھا وہ لگا دیا تھا۔ ان کو بھیجا اپنی اونٹنی پہ، قصوہ جس کا نام تھا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ قصوہ پہ آ رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں، کہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، رسول اللہ نے دیا ہوگا۔ اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ اکبر، اینڈ مطلب وہ خوشی میں، مطلب وہ جب اس نے بتایا آ کے تو انہوں نے تو سارے لوگوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، اور مطلب وہ ساتھ ساتھ زید نے نام لے کے کہ ابو جہل کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، امیہ بن خلف کی بھی ہو گئی ہے، ابو معید، سب کے نام لے کے، اور لوگوں کے لیے مطلب مسلمانوں کے لیے اس وقت، کیونکہ وہ مسلمان ہیں جو ظلم سہ کے مکہ سے مدینہ آئے ہوئے، اور وہ بہت خوش تھے۔ لیکن جب یہ جو منافقوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو زید جو ہے ڈیفینیٹلی نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، اور ہوا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ اس نے جو زید نے ان کی اونٹنی لے لی ہے، اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ they couldn't imagine کہ یہ چھوٹی سی جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ مطلب قریش کو وہ کرتے، ان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، اور یہ ان کو کسی طرح ہرا کے واپس آ جائیں گے۔ اور ان کے دل جو تھے نا وہ اندر سے جو کہہ لو کہ ایک دم سے نا مطلب بس پریشان ہو گئے کہ یہ کیا خبر ہمیں مل گئی۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، مطلب ہماری ارد گرد کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن ابھی آگے قرآن میں بھی آئے گا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوشی پہنچی ہے، تمہیں خوشی ملی ہے، یا تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہے، تو یہ اتنے اس میں آ جاتے ہیں ایسے کہ جیسے اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گے، اس کو کیوں مل گیا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے ہماری خوشی برداشت نہیں ہوتی، تو اس لیے نظر بھی لگتی ہے، اور بعض دفعہ مطلب نظر تو چاہنے والوں کی بھی خیر لگ جاتی، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا پروٹیکشن میں رکھیں، ایک تو قرآن کے ساتھ، ہم دعاؤں کے ساتھ، جو سنت سے ہمیں دعائیں پتہ ہے،
تو بیسیکلی اس طرح کے لوگ ہر ایک کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک انشاءاللہ اس کو ہم ادھر ہی روکیں گے انشاءاللہ تعالی اور نیکسٹ ٹائم ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک تو بس نیکسٹ کلاس میں یہ بس بدر کا تو انشاءاللہ بس اسے تھوڑے سے میسیجز وہی رہ گئے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اس کو اور زیادہ مطلب چھوٹا کر نہیں سکتے تھے، ابھی بھی میں نے بہت چھوٹا کر کر کے کیا، لیکن اب اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ہو سکتا تھا. تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہت زیادہ فائدے ہمیں پہنچیں گے کہ ہم ایک دماغ میں امیجن کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک اپنے دین سے اور محبت ہوگی کہ یہ اسلام ہم تک پہنچا کس طرح ہے. ٹھیک انشاءاللہ تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين.